بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہی ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج کچھ باتیں میں اسراء اور معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا تھا، جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے لے کر جو آسمانی سفر تھا جس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ تو آج میرے عنوان جو ہوں گا انشاءاللہ عزیز سفر نامہ اسراء والمعراج۔ ٹھیک، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں اس عنوان میں آگے بڑھوں، کچھ وضاحتیں ضروری ہے اس عنوان کو سمجھنے سے پہلے، اور وہ وضاحتوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو علم غائب ہوتا ہے، غائب کا علم ہوتا ہے، وہ کس کو دیتا ہے، یا اللہ کے علاوہ علم غائب کے بارے میں اللہ رب العزت کس کو بتاتا ہے۔ یہ عنوان اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس معاملے میں امت مسلمہ افراد و تفرید کی شکار ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم غائب تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو علم غیب تھا ہی نہیں سرے سے۔ تو اس افراط اور تفرید، زیادتی اور کمی کے شکار ہونے کے بدلے ہم وہ چیز کو جاننے کی کوشش کریں جو حقیقت ہے۔ ٹھیک، اور انشاءاللہ اس کچھ قرآنی آیتوں سے آپ کے سامنے حقیقتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم ایمان لانے ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے علم غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ غائب کا معنی یہ ہوتا ہے وہ چیز جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ جیسا اللہ پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ فرشتوں پر ایمان، غائب پر ایمان ہے۔ کتابوں پر ایمان، غائب پر ایمان، حقیقی کتابیں تو ہم نے دیکھی نہیں۔ ٹھیک ہے، رسولوں پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، تقدیر پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ جنت پر ایمان اور جہنم پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ جنوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے نا۔ تو غائب پر ایمان لانا ایک مومن کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا اور کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے۔ اور متقین کی صفت یہ بیان کی الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت متقی کی ہے کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر، انسین جس کو بولیں گے، جو چیز دیکھی نہیں گئی یا دیکھی نہیں جا سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو غائب پر ایمان لانا یہ ایمان کا یاد رکھیے جز ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے بغیر ایک انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو غائب پر ایمان نہ لائے، ان چیزوں پر ایمان نہ لائے جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، لیکن اللہ کی کتاب نے اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک، تو ہم غائب پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اب غائب پر ایمان میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب پر ایمان کا جو معاملہ ہوتا ہے، اپنے انبیاؤں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے غائب کا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے، دیکھیے میری بات پہ غور کیجیے، صرف انبیاء اور رسول، اس کے علاوہ غائب کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں، نہ اللہ کے فرشتوں کو نہ دیگر مخلوقات کو۔ ٹھیک، تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا غائب کا علم دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت مکمل علم غائب کسی کو بھی نہیں دیتا۔
یہ اس کی اپنی ملکیت، اس کی اپنی ذات ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ مکمل علم غیب کسی کو نہیں ہوتا۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور ہم ان کے امتی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب تھا اتنا جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا، یاد رکھیے، یہ بات اہم ہے۔ مطلب جو انکار کرتے وہ بھی غلط ہے، آپ کو تھا کتنا جتنا اللہ نے دیا تھا۔ اور جو لوگ کہتے مکمل علم غیب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل سے ہر چیز کا، تو یاد رکھیے یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بینوان ہر چیز کا علم غیب تھا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پھر تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کچھ غلطی ہوئی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودن نے دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا، آپ کے ساتھ اور 2 صحابہ کھانے کے لیے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ چبایا، ان صحابہ نے کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پتا چلا کہ وہی اتری اور آپ کو بتایا گیا کہ اس کھانے میں اس یہودن نے کیا ملایا ہے؟ زہر۔ آپ نے لقمہ چبایا تھا، تھوک دیا، لیکن 2 صحابہ نے کھا لیا تھا، دونوں شہید ہو گئے۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل علم غیب تھا تو نعوذ باللہ ان 2 صحابہ کی موت کے ذمہ دار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا اس میں زہر اور آپ نے کھانے کیسا دیا پھر اپنے صحابہ کو۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ آپ کو بتایا گیا، آپ چبا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے وقت یہ جملے دہرا کر کہا کہ جو آج میری تکلیف ہے، جو آپ کا جو مرض جو وجہ بنی آپ کے انتقال کی، وہ وجہ وہ زہری تھا۔ تو آپ اپنے انتقال سے پہلے فرمایا تھا وہ جو یہودن کا زہر ہے عائشہ آج مجھ پر اثر کر رہا ہے۔ مطلب وہ ایک نوالا چبانا بھی اتنا اثر انداز تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا عائشہ جو میری تکلیف ہے یہ اس یہودن کا زہر آج اثر کر رہا ہے۔ ان صحابہ پہ تو فوراً کر چکا تھا وہ، چونکہ وہ کھا چکے تھے نوالا، اور آپ نے صرف چبایا تھا، مطلب کتنا خطرناک زہر تھا وہ، ہے نا۔ تو اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو کیا آپ 2 صحابہ کو اپنے اتنے جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں صحابہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ہے نا، کیا ان کو کھانے دیتے؟ نہیں نا۔ دوسرا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ لوگ بھیجیے جو ہمیں علم سکھائے دین کا۔ آپ نے 70 ان صحابہ کو جو صحابہ حافظ قرآن تھے اور دین کا چوٹی کا علم رکھتے، 70 صحابہ کو بھیجا کہ جا کے ان کو قرآن کا علم سکھاؤ، لیکن وہ لوگ دغاباز تھے۔ یہ چال تھی، جب وہ 70 صحابہ نکلے راستے میں انہوں نے گھیراؤ کیا اور سب کو قتل کر دیا سوائے 2 کے، جس میں سے ایک زخموں کی وجہ سے انتقال کر گئے اور صرف ایک بچے۔ تو کیا نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ کو جو کہ قرہ تھے، دین کا علم رکھتے تھے، خامخواہ لوگوں کو دشمن کے حوالے کر دیتے؟ اس طرح اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دیتے تم تو چال بازی سے آئے ہو، تم تو منافق ہو، تم دھوکہ دینے والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا ہے اتنا جتنا ان کا رب انہیں عطا فرماتا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، یاد رکھیے، چاہے وہ انسان پھر مرتبے میں کتنا اونچا ہو، چاہے صحابی ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، امام ہو، محدث ہو، مفسر ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیے۔ اور یہ تمام ہی اللہ کے اولیاء ہے، یاد رکھیے، اللہ کے دوست ہے یہ تمام، چونکہ ولایت میں سب سے اونچی ولایت انبیاء کی ہوتی ہے، سب سے اونچے اللہ کے ولی انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہوتے ہیں۔ تو جب ان کو نہیں ہو سکتا ہے صحابہ اور تابعین کو، تو دیگر انسانوں کو تو علم غیب ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اپنے نبیوں کو علم غیب جو دیتا ہے اس کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں بیان کیا، سورہ نمبر 72 سورہ جن آیت نمبر جو ہے اس کی 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، اور اپنے علم غیب میں سے وہ کسی کو اس علم کا اظہار نہیں کرتا ہے، لیکن آگے فرمایا الا من ارتضی من الرسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، لیکن اپنے چنندہ نبیوں میں سے یا پسندیدہ نبیوں میں سے یا جس نبی سے وہ راضی ہو جائے اس کو علم غیب دیتا ہے، لیکن جب اس کو وہ علم دیتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے سے اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے، ٹھیک۔ کیوں؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے والا تھا، آسمانوں کی جو ہے بہت زبردست انداز سے جو اللہ رب العزت نے جو ہے حفاظت شروع کر دی تھی، فرشتے تعینات کر دیے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی اترتی رہی فرشتے گھیرے ہوئے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اپنا علم غیب جب دیتا ہے کسی اپنے چنندہ نبی کو، مکمل نہیں، جو ضرورت ہوتی ہے تو مکمل طور سے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اس علم غیب کی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے عطا کرتا ہے۔ اب کیوں کرتا ہے؟ دوسروں کو کیوں نہیں کرتا اور انبیاء کو کیوں کرتا ہے؟
اس لیے کہ انبیاء کے اتنے گریٹ مشن پر ہوتے ہیں، اتنے بڑے کام کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ساری انسانیت کے خلاف بات کرنے کھڑے ہوتے ہیں. ساری انسانیت بولتی بت پرستی کرو اور وہ اٹھ کر کھڑے ہوتا اور کہتا ایک اللہ کو مانو. تو اس دعوت کے لیے کس درجے کا ایمان چاہیے، اور اس درجے کے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ غائب کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا ایمان بہت بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. اور پھر یہ تمام تکلیفیں انسانوں کی دی گئی تمام مشکلات ان کے لیے سہنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت یہ کام کیوں کرواتا ہے، اس کے تعلق سے جو قرآنی بہرحال کہیں آیا تھا، لیکن ایک وضاحت یہ بھی اور بہرحال باقی تھی کہ علم غیب کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر علم غیب کی کوئی بات اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دے تو اس پر ویسے ہی ایمان لانا یہ ہمارے لیے شرط ہے. سمجھ رہے آپ؟ ہم سمجھ نہیں پاتے. جیسے کہ جنت پر ایمان لانا، جنت کیسی کیا میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. جہنم کی تکلیفیں کیا ہے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ کی کتاب نے بیان کر دیا میں اور آپ جنت و جہنم پر ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیں، تو ایمان لانا ضروری، لیکن اس کی کیفیت کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے اس دنیا کی زندگی میں. کیوں؟ اگر سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آج سے سمجھ لیجئے 100 سال پہلے کا زمانہ یا 70 سال پہلے کا زمانہ لے لیجئے، 80 سال پہلے کا. فوٹو جب اتنی عام نہیں تھی، فوٹوگرافی عام نہیں تھی، نیوز پیپرز نہیں تھے. امریکہ میں ایک بلڈنگ بنی تھی تقریباً 1931 کے اندر جو ہے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ. یہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ تھی تقریباً 50 سالوں تک. امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اس زمانے میں کچھ 110 یا 105 مالوں کی تھی. وہ امپائر اسٹیٹ ہوٹل ہے، وہ ایک آج بھی بہرحال موجود ہے. تو جب 1931 میں بنی تھی اور کوئی آپ کو اورنگ آباد میں آ کر اس زمانے میں کہتا 1931 میں یا 32 میں کہ ایک عمارت ہے وہ 110 مالے کی، تو آپ بولتے ہیں 110 مالے تو کیا ہوتا ہے 110 مالے؟ 110 مالہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی. ہاں گمان کر سکتے 110 والے تو کیا ہو سکتا ہے، ہمارا گھر 10 فٹ کا رہتا تو یہ ایک مالہ ہے تو 110 کتنا ہوگا. لیکن جب تک اس کو دیکھیں گے نہیں تو کیا اس کی کیفیت، اس کی حیت، اس کے سائز کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا آپ صرف سن سکتے ہیں ہاں ایسا ہے. اس کے بعد کسی نے آپ کو ایک تصویر بتا دی، سمجھ لیجیے 1950-60 میں تصویریں عام ہوئی تو تصویر لائی کا امپائر اسٹیٹ بلڈنگ یہ ہے، تو آپ کہیں کتنی بڑی ہے، پھر بھی لیکن آپ سمجھ نہیں پائیں گے. کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں. پھر کبھی اللہ نے آپ کو موقع دیا اور آپ امریکہ چلے گئے، نیو یارک چلے گئے اور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ آپ نے کہا ارے یار تصویر میں بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، کیا بلڈنگ ہے یار. وہ تصویر کہاں سے آپ کو سمجھ، تصویر تو کیا بازو والے سے آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ نے دیکھا تھوڑی اس کو. تو جب ہم دنیا کی کچھ چیزوں کو جس کو نہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا. تو غائب ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غائب ایسی چیز ہے جیسے جنت اور جہنم کے بارے میں کہا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی دماغ کبھی سمجھ پائیں گا اس کو وہ کیا ہے. اتنی اعلیٰ چیز ہے، اور جہنم اتنی خطرناک چیز ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ غائب ہے. لیکن غائب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری اور شرط ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 میں کہا اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو. لیکن آگے سنیے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہو کیسے زندہ ہے. یہ غائب پہ ایمان ہے. دیکھیے کیا فرمایا اللہ رب العزت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مردہ مت کہو. اب بھائی ظاہری اعتبار سے تو آدمی شہید ہو گیا مطلب ختم ہو گیا، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مردہ مت کہو. کس معنی میں؟ اس لیے بل احیاء، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن ولکن لا تشعرون، تم ہرگز ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ زندہ ہے. لیکن حدیث نے کچھ وضاحت کی تاکہ کچھ سمجھ میں آ جائے. آپ نے فرمایا جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو نکال کر سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے، سبز رنگ کے، ہرے رنگ کے، اور وہ پرندے پھر جنت میں جہاں چاہتے چوکتے پھرتے ہیں قیامت قائم ہونے تک. لیکن پھر بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے کیفیت، حیت، کیسے، کیا، کیوں، اللہ عالم. لیکن ایمان تو لانا ہے. تو دیکھیں اس آیت نے وضاحت کر دی کہ ایمان تو لانا ہے کہ جو شہید ہوئے وہ زندہ ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی کیسی ہے. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو اس کا شعور ہی نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے، بس ہے مان لو، بس ختم. سمجھ رہا بات کو؟ تو غائب پہ ایمان ایسے ہی لانا ہے. اب اسراء اور معراج کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا کیا مقصد رہا ہوگا؟ یہ وہی مقصد تھا جو اللہ رب العزت نے دیگر انبیاءوں کے لیے جو مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ اپنے بندے کو کچھ آیت دکھا. جیسے کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جو سورہ اسراء
یا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آیت کا ترجمہ ہے، پاک ہے بابرکت انتہائی وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے، تاکہ لنریہ من آیاتنا اپنے بندے کو اپنے نشانیوں میں سے کچھ، اپنے آیتوں میں سے کچھ آیتیں دکھائے، انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ تمام چیزوں کو جو ہے سننے والا اور تمام چیزوں کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کی سفر کا مقصد کیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے اس بندے کو، اپنے اس نبی کو اپنے غیب میں سے کچھ باتیں بتائے، اپنی آیتوں میں سے، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائے۔ اور اللہ رب العزت کی سنت رہی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ایسا علم دیتا رہا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ کی کچھ نشانیاں دیکھیں، جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 57 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی اپنی ملکیت کی کچھ نشانیاں دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، موقنین ہے نا، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے، بت پرستی کے خلاف اس کی دعوت اور مضبوط ہو، چونکہ اللہ ان کو زمین و آسمان کی ملکیت دکھا چکا تھا کہ کتنی بڑی زمین و آسمان کی ملکیت ہے جو اللہ رب العزت اکیلا تنہا چلاتا ہے، اور ابراہیم یہ بت جو ہے، جو آسمانی بت، جو کواکب اور زمینی بت جو تمہاری قوم بناتی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تاکہ وہ ایمان والے ہو جائے، تاکہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا لِنُرِيَّكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 23 میں، اپنے بندے کو تاکہ ہم اسے کچھ بڑی اپنی نشانیاں دکھائے، اور یہ تمام کا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ اور ایمان میں پختہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کچھ غائب کی ایسی باتیں دیکھ چکے ہوتے، اللہ نے دکھا چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اتنا پختہ ہے اور تمام تر دنیا کی تکلیفیں سہنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور ان کا ایمان بہت بلند ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان صرف بڑھتا رہتا، صرف بڑھتا رہتا، صرف بڑھتا رہتا ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان ایک درجے تک بڑھ کر رک جاتا ہے، اور عام انسان ہم جیسے مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان گھٹتا، بڑھتا اور گھٹتا ہے، بڑھتا اور گھٹتا ہے نا۔ جیسے کہ کوئی دینی مجلس میں بیٹھ گیا ایمان بڑھ جاتا ہے، رمضان آ گیا ایمان بڑھ جاتا ہے نا، تو یہ بڑھ گیا، پھر گھٹتا ہوا بھی نظر آتا ہے کبھی کبھار، ہے نا۔ لیکن صحابہ کا ایک لمٹ تک بڑھ جاتا تھا اور رک جاتا تھا، اور انبیاؤں کا تو صرف بڑھتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ ان کو مختلف نشانیاں دکھاتا رہتا ہے ان کی زندگی میں، جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے تکلیفیں سہنا آسان، اور جس کی وجہ سے وہ تمام دنیا کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی دعوت کو اعلان بیان کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اگر کبھی کوئی مجمع ہو جس مجمع میں لوگ عزت دے رہے ہو مجھے، اور کبھی نہ اذان ہو جائے اور نماز کو جانا ہو، تو ڈر لگتا ہے مجھے اٹھ کے جاؤں، کیا لوگ کیا بولیں گے، سماج کیا بولیں گا، سوسائٹی کیا بولیں گے۔ انبیاؤں کا یہ ویسا نہیں ہوتا، ساری دنیا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں وہ، تو ان کے رب کا حکم ہوتا ہے اور وہ کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اب آئیے مزید یہ جو سفر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو معراج جو ہم کہتے ہیں، یہ سفر در حقیقت 2 حصوں میں ہوا، ٹھیک۔ سفر کا پہلا حصہ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہوا، اس سفر کو کہتے اسراء عربی زبان میں، اور اسی کا ذکر سورہ اسراء میں ہے، سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو، ٹھیک۔ تو سفر کا پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جانا، یہ سفر کا فرسٹ فیز ہے، پہلا حصہ ہے۔ اور سفر کا دوسرا حصہ ہے، وہ ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمانی سفر، اس کو عربی میں کہتے ہیں معراج۔ اگر دونوں سفر کو ملا لے تو اس پورے سفر کو کہتے ہیں الاسراء والمعراج، مطلب وہ سفر جو مسجد حرام سے اقصی ہوا اسراء، اور وہ سفر جو مسجد اقصی سے آسمانی ہوا وہ معراج، الاسراء والمعراج۔ تو اس کو عربی میں آپ پڑھیں گے تو اسراء والمعراج کے، ویسے اردو میں ہمارے پاس ہندوستان میں معراج بولتے ہیں ہم لوگ، لیکن ایکچولی یہ سفر 2 حصوں میں، کسی عرب کو آپ معراج بولیں گے تو وہ صرف ایک سفر گنے گا، دوسرا سفر کا بولنا پڑے گا اسراء، یہ پہلا اور یہ دوسرا، لیکن یہ مکمل سفر ایک ہی رات کے کچھ حصے میں ہوا، یاد رکھیں کہ تو کہا لیلا من المسجد، رات کے کچھ حصے میں سے، کتنا حصہ ہم نہیں جانتے، کچھ حصے میں سے سفر ہوا، اور یہ ایک ہی رات میں حرام سے لے کر اقصی تک اور اقصی سے لے کر آسمانی سفر ہوا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب یہ واقعہ کب ہوا، آئیے تھوڑا اس پر غور کرتے ہیں اور اس سے کچھ اہم باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات سے میری، یہ واقعہ کب ہوا تھوڑا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اس واقعے کے تعلق سے جو پہلا قول ہے
پہلی بات جو ملتی ہے، جو امام طبرانی کا جو مشہور اور معروف جو ہے ایک مفسر قرآن ہے، جن کی تفسیر الطبری ہے، تاریخ الطبری ہے، اور یہ محدث بھی تھے بہرحال مفسر کے ساتھ ساتھ، اور تفسیر الطبری کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ پہلی مکمل تفسیر تھی لکھی گئی، جو تقریباً 361 ہجری میں لکھی گئی، یاد رکھیے پہلی تفسیر تھی مکمل، مطلب تفسیر ابن کثیر تقریباً 750 میں لکھی گئی، یہ اس سے بھی 350 سال پہلے لکھی گئی بہرحال۔ تو امام طبری کو خصوصیت حاصل ہے کہ پہلی تفسیر تھی جو انہوں نے لکھی، یاد رکھیے۔ امام طبری کہتے ہیں، جو پہلا قول ہے کہ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یہ واقعہ اسی سال ہوا۔ یہ تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی، جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، یہ اسی سال کا واقعہ ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول جو امام نووی اور امام قرطبی کا ہے، ٹھیک۔ امام نووی ان کی ذات کوئی تعارف کی محتاج نہیں، جو ہے ریاض الصالحین جن کی معروف اور مشہور کتاب ہے بہت زیادہ، یہ 40 حدیث ہے جو آپ نے جو ہے 40 النووی لکھی، بہرحال بہت مشہور اور معروف کتابیں لکھی امام نووی، اور اسی کے ساتھ امام قرطبی الاندلسی۔ امام قرطبی یہ بھی ایک بہت مشہور اور معروف جو ہے مفسر ہے، اور بڑی تفسیروں میں ان کا بھی شمار ہے، ایک تفسیر الطبری، تفسیر القرطبی اور تفسیر ابن کثیر، یہ 3 بہت چوٹی کی تفسیر ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ دوسرے جو مفسر ہے، یہ جو ہے امام جو ہے قرطبی ہے الاندلسی، یہ اسپین کے رہنے والے تھے، ان دونوں کا قول ہے یہ 590 میں واقعہ ہوا۔ 590 مطلب نبوت کے 5ویں سال۔ تیسرا قول جو کہ علامہ سلمان منصور پوری کا ہے، جو کہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، بہرحال ایک مشہور اور معروف سیرت نگار بھی ہے اور ایک عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 1090 رجب 27 کو یہ واقعہ ہوا۔ 1090 نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو یہ واقعہ ہوا، ٹھیک۔ تیسرا قول تھا یہ۔ چوتھا قول اس کے تعلق سے ہے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے 1290 میں یہ واقعہ ہوا، ٹھیک۔ ہجرت سے 16 مہینے پہلے 1290 میں، نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا، جو مختلف سیرت لکھنے والوں نے لکھا۔ اس کے بعد جو ہے 5واں قول ہے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے 1390 کے اندر، اور یہ مہینہ تھا محرم کا جس میں یہ واقعہ ہوا۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 12 مہینے پہلے 1390 کے اندر ربیع الاول میں یہ واقعہ ہوا۔ تو دیکھیے سن کے اعتبار سے 190، 590، 1090، 1290 اور 1390، اور مہینے کے اعتبار سے رجب، رمضان، محرم اور اس کے بعد ربیع الاول۔ سالوں کے اعتبار سے 4 الگ الگ سالوں کی باتیں آ رہی ہیں، اور مہینوں کے اعتبار سے 4 الگ الگ مہینے آ رہے ہیں۔ تو ان اقوال سے پتہ کیا چل رہا ہے معلوم آپ کو؟ ان سے یہ پتہ چل رہا ہے اس کی تاریخ اصل نہیں ہے، یہ واقعہ اصل ہے۔ اگر اس کی تاریخ اصل ہوتی تو صحابہ اس کی تاریخ کو ضرور یاد رکھتے۔ صحابہ نے تاریخ کو یاد نہیں رکھا۔ اتنے اقوال جو آ رہے ہیں، یہ اقوال کس چیز کی دلیل ہے؟ اگر اس میں سے علامہ سلمان منصور پوری کو آپ چھوڑ دیں، چونکہ حال کے عالم ہیں، یہ تو قدیم علماء میں سے امام طبری جو ہے 350 ہجری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 350 سال بعد، ہم تو اب 1450 سال بعد ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے امام قرطبی، امام نووی کو آپ لے لیں، ٹھیک، تو یہ بہت قدیم علماء میں سے، اور یہ جدید علماء میں سے۔ تو اقوال دیکھیے کتنے زیادہ ہیں۔ تو ان اقوال سے، اس اختلاف سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی تاریخ کی اہمیت نہیں تھی، یہ جو واقعہ تھا اس واقعے کی اہمیت تھی، تاریخ کی نہیں تھی، دن کی نہیں تھی، صدی کی نہیں تھی، سن کی نہیں تھی، کب ہوا کیا ہوا، مہینے کی بھی نہیں تھی۔ رمضان، محرم، ربیع الاول، کتنے واقعات آ رہے، اور رجب، یہ تاریخ کا بھی مسئلہ نہیں تھا، مہینے کا بھی مسئلہ نہیں تھا، سن کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ صحابہ کے لیے جو اصل چیز تھی وہ تحفہ تھا جو اس میں ملا، اصل تحفہ ہے، تاریخ نہیں تھی۔ افسوس کی بات ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے، ہم نے صرف تاریخ یاد رکھ لی، تحفہ بھول گئے۔ صحابہ نے تحفہ یاد رکھ لیا تھا، ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، ہم نے تاریخ یاد رکھ لی، نماز صرف یہ تاریخ کو یاد آتی ہے ہم کو کہ اب 27 رجب آ گئی نا، نماز پڑھنا پڑیں گی اس لیے کہ معراج آ رہی ہے اب۔ تو صحابہ نے تحفہ یاد رکھ لیا، تاریخ بھول گئے، ہم نے تاریخ یاد رکھ لی، تحفہ بھول گئے۔ بہرحال یہ اختلاف اسی کی دلیل ہے۔ آگے اور باتیں اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو محدثین کا اور مفسرین کا اور سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، اس کی دلیل ہے کہ اس کی تاریخ اہم نہیں ہے، مہینہ اہم نہیں ہے، سن اہم نہیں ہے، وہ چیز و واقعے میں جو دیا گیا وہ چیز اہمیت کی حامل ہے۔ زیادہ صحیح قول، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 12 مہینے
14 مہینے یا 16 مہینے پہلے ہوا، اس لیے کہ ایک صحیح روایت جو بخاری کی آتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ پر آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا 10/9 رمضان کے اندر انتقال کر گئی، تو یہ واقعہ کبھی نہ کبھی 10/9 کے بعد کا 11، 12 یا 13/9 میں سے کوئی، اس لیے میں نے کہا کہ جو 12 مہینے، 14 مہینے اور 16 مہینے کا قول زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد کا واقعہ تھا۔ یہ بات تو صحیح ہے، ثابت، تو یہ کبھی نہ کبھی اس میں ہوا، لیکن کب ہوا پھر بھی واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ اب جو بات پتہ چلتی ہے وہ مکی زندگی کے آخری دور میں، ہجرت سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہ کبھی ہوا، ٹھیک۔ اب اس سفر کی کیفیت کیا رہی اور اس میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ بہت ساری جو باتیں الجھنیں یا غلط فہمی ہوتی وہ بھی دور ہو جائے ہمارے ذہنوں سے، ٹھیک۔ اس سفر کے اندر اب بہرحال یہ واقعے کو میں روایتوں کے اعتبار سے بیان نہیں کروں گا، مختلف روایتوں کو میں نے کڑیوں میں جوڑ دیا تاکہ ایک سلسلے وار قصہ بن جائے، واقعہ بن جائے، ورنہ اگر میں الگ الگ رکھوں گا تو ایک روایت میں ایک ٹکڑا آتا ہے، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں، تو مشکل ہوگا۔ میں سب کو جمع کر کے ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پوری سٹوری کی شکل میں آپ کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ واقعہ بہرحال صحیح بخاری کی روایتوں میں، صحیح مسلم کی روایتوں میں اور سنن اربع، دیگر سنن جو سنتوں کی جو ہے ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، ان کو سنن کہتے ہیں، یہ 4 کتابیں ان میں آتا ہے، ان سب کو ملا کر میں ایک کڑی اور سلسلے وار ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک۔ اب کیا کیا ہوا اس سفر کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، تاریخ نہیں پتا، مہینہ اور سن نہیں پتا، میں ایک رات سویا ہوا تھا، اچانک چھت جو ہے پھٹ گئی، گھر کی چھت جو ہے پھٹ گئی، اور جبرائیل علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق دیگر اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ آئے، مجھے سلام کیا اور میرا سینہ چاک کیا، میرا جو سینہ جو ہے چیسٹ جو ہے وہ کھول دیا، چاک کرنا مطلب پھاڑ دینا، اور اس کے بعد سینے کے اندر سے جسم کے اعضاء میرے نکالے گئے، اور آپ وسلم فرماتے ہیں ایک تش تھا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، ٹھیک، آب زمزم تھا ایک روایت کے اندر ہے، اور اس کے اندر میرے تمام اعضاء جو ہے دھوئے گئے، ٹھیک، سب نکالے گئے، میرا دل نکالا گیا اور دیگر اعضاء سینے سے نکالے گئے اور اس کو صاف کیا گیا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا پیالہ لائے تھے، اس پیالے کے اندر ایک رطوبت تھی، پانی تھا یا کچھ چیز تھی، جب انہوں نے میرا پورا سینہ چاک کر کے صاف کیا، اس کے بعد وہ پیالہ میرے سینے میں اندر ڈال دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے، مطلب آپ کے سینے کو ایمان سے بھر دیا گیا، چونکہ آپ ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے جانے والے تھے، تو سینہ چاک کیا گیا، اعضاء صاف کیے گئے، اور اس کے بعد آپ کے سینے کے اندر ایمان کا پیالہ جو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے تھے اس پیالے کو پلٹا دیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جبرائیل اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے تھے جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو جبرائیل نے براق کا نام دیا، براق، ٹھیک، جس کا قد گدھے سے وہ بڑا جانور تھا، خچر سے کم تھا سائز میں، اور اس کا نام براق تھا، اور مجھے اس پر سوار کیا، اور اس براق کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ ایک قدم سے دوسرا قدم ڈالتا تو آسمانی دنیا جس کو کہیں جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم بڑھتا، مطلب جب وہ ٹریول کرتا، جب وہ دوڑتا وہ جانور، تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک قدم کا جو دوسرا قدم ڈالتا تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی اس سے آگے اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا، اتنا دور تک وہ پھلانگ مارتا تھا، ایک پھلانگ جیسے گھوڑے ہوتے نا بھاگتے ہیں، اتنا اس کو وہ تھی۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا، میں اس پر سوار ہوا، اور مجھے لے کر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا گیا۔ یہ رات کا سفر کا پہلا حصہ طے ہو رہا ہے، اقصی پہنچایا گیا۔ جب مسجد اقصی میں پہنچا تو وہاں میں نے اس براق کو ایک جگہ باندھ دیا جہاں تم لوگ مسجد اقصی جاتے ہو تو اپنے گھوڑے باندھتے ہو، مطلب یہ اسی وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ اسی حقیقی اعتبار سے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھی، کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج روحانی سفر کیا یا جسمانی سفر کیا۔ یاد رکھیے معراج کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کیا، روحانی نہیں کیا، یہ کوئی خواب نہیں تھا، جسمانی، چونکہ قرآن کی آیت کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، اور عبد کا لفظ ایک انسان پہ تبھی لگتا ہے جب اس کے اندر جسم، جان اور روح تینوں چیزیں موجود ہو۔ بندہ تبھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد روح نکل جاتی تو خالی جسم رہتا ہے، جان بھی نکل جاتی ہے اس کی، تو بندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر تینوں چیزیں موجود ہو بیک وقت۔ تو اس کا مطلب یہ سفر جسمانی ہوا، خواب میں نہیں ہوا، یاد رکھیے جو کچھ لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں، جسمانی ہوا ہی بہرحال، اور اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے، ٹھیک ہے بہرحال۔ تو آپ وہاں گئے، آپ کہتے میں نے اس خچر کو وہاں باندھ دیا جہاں تم لوگ اپنے گھوڑے باندھتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے
مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء موجود ہوئے اور وہ آپس میں فرماتے کہ تمام انبیاء آئے اور میں نے ان کی امامت کی. اب وہ انبیاء کیسے آئے؟ کیا مسجد اقصی میں اس زمانے میں آبادیاں نہیں تھی جو آپس میں اکیلے میں گئی یا ویران تھی؟ نہیں، وہ آباد مسجد تھی. پھر لوگوں کو کیسے پتہ نہیں چلا رات میں کوئی آیا مسجد کھولا؟ یہ تمام باتیں غائب کے علم سے ہیں. اپنے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے یہ کام کروانا تھا، اس نے وہ کروا دیا. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس. اور کیسا ایمان لانا، انشاءاللہ آخری میں ایک واقعہ بھی رکھوں گا اس پر ایمان کیسے لانا. تو آپ کو پہنچا دیا گیا اور یہ تمام چیزیں غائب میں ہو رہی. یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جگہ آنا یہ سب غائب کی باتیں ہیں. اب اس سے کوئی خیاس آ رہی ہے نہ شروع کر دے جب وہاں انبیاء آئے اس کا مطلب انبیاء زندہ ہے، انبیاء فلاں ہے. یہ خیاس آ رہی ہیں بہت غلط ہوں گی اور انسان کا عقیدہ صحیح راہ چھوڑ کر صحابہ کے طریقے پہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائیں گا. ٹھیک، بس ہوا. غائب کا معاملہ کیسے ہو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے یہ سب. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء وہاں موجود ہوئے اور مجھے امامت کا شرف دیا گیا. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے. آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے لیڈر ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز کو پڑھا ہے وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے، اسی لیے نماز پڑھانے والوں کو امام کہتے ہیں. امام کا معنی ہوتا ہے لیڈر، وہ آدمی جو آپ ہر جگہ آگے رکھنا چاہتے ہیں اپنے سے. امام ویسے عربی لفظ کا معنی ہوتا ہے آگے، ورا کا معنی پیچھے، امامہ کا معنی آگے ہوتا ہے. اور امام مطلب جو آپ کو آگے بڑھ کے لیڈ کرتا ہے، آپ کو چلاتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ رہنمائی کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاءوں کا سردار بنایا گیا اور آپ نے نماز پڑھوائی. ٹھیک، اور یہ سفر یہاں ختم ہوا. یہ پہلا سفر کا فیز تھا جو حرام سے اقصی تک ہوا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے کر چلے اور وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے. اور پہلے آسمان پہ میں، جبرائیل اور دیگر فرشتے پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی. مطلب آسمان کے دروازے ہوتے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں. دستک دی اور کہا، دستک دی گئی اور کہا کون ہے؟ اندر سے سوال ہوا. مطلب فرشتے بھی علم غیب نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں تھا باہر کون ہے. کہا کون ہے؟ تو کہا جبرائیل. فرشتوں نے دیکھا تو کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا اجازت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے دیگر فرشتوں نے سوال کیا کیا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا پھر اہلاً و سہلاً. پھر دروازہ کھولا گیا اور پورے 7 آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا. اجازت ہے پوچھا گیا. مطلب فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے. چونکہ جبرائیل نے کہا اجازت ہے، اس کا مطلب اجازت ہوں گی. تو دستک دی آپ نے فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے. کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت مل گئی ہے کہ لایا جائے. کہا ٹھیک ہے. پھر دروازے کھولے گئے، فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی. پہلا آسمان، فرسٹ فیز. آپ نے دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بزرگ شخص کون ہے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھے اور میں نے دیکھا، میں ان کے نزدیک گیا، میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید تمہاری، ویلکم تم اس آسمان پر لائے. اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جبرائیل یہ کیوں اس طرح سے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، الٹے کی طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف انہیں وہ ان کی اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، تو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی باپ خوش ہوں گے بچوں کی کامیابی دیکھ کر. لیکن جب آپ کو وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوں گے، آپ کی اولاد سے ہوں گے، لیکن شرک اور کفر اور نفاق اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم جانے والے، غم زدہ ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل آدم کی اولاد میں سے فیصد کے اعتبار سے کتنے میں سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے ایک جنتی ہے، صرف 1000 میں سے 1.00001% لوگ جنت میں جائیں گے، صرف 1000 میں سے ایک جائیں گا. تو کہا ہر 1000 میں سے ایک جنتی ہے اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں. تو اسی لیے آدم ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تھا سفر کا پہلا حصہ اور پہلا آسمان. آپ فرماتے ہیں وہاں سے مجھے پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھایا گیا. دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا دستک دی گئی، پھر سے پوچھا گیا کون؟ تو کہا جبرائیل. کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا خوش آمدید. دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آپ کو سلام کیا،
آپ کہتے ہیں میں وہاں سے جب دوسرے آسمان پر گیا تو میں نے 2 شخصیات کو دیکھا. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دونوں کون ہیں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں تھا. آپ بار بار پوچھ رہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو ایک ہے وہ یحییٰ ابن زکریا ہے. یحییٰ ابن زکریا مطلب یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور دوسرا کہا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں میں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایسی کیفیت میں تھے کہ بال جیسے انسان کے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، نہا کر نکلتا ہے ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے، اور آپ کے بال کاندھوں تک تھے اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، ایسا انسان نہا کے نکلتا ہے. ٹھیک. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور دونوں نے مجھے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. کچھ روایتوں میں آپ کے سلام کرنے کے الفاظ ہے، کچھ نبیوں کو، اور کچھ روایت میں ان کا ہے. بہرحال دونوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہے. ایسا 2 لوگ ملتے ہیں اور دونوں سلام کرتے ہیں اور پھر دونوں بھی جواب دیتے ہوتا ہے نا کبھی، اللہ عالم. بہرحال کچھ روایتوں میں الفاظ ہے کہ انبیاء نے آپ کو کیا، کچھ میں الفاظ ہے کہ آپ نے انبیاء کو کیا. بہرحال سلام ہوا. سلام کے بعد ملاقات کی دونوں سے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. تیسرے آسمان کی طرف جب آپ بڑے، آپ کہتے پھر وہی مرحلہ ہوا. دستک دی کہ پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل. کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت؟ تو کہا اجازت ہے. آسمان کا دروازہ کھولا گیا. جب میں وہاں اس آسمان پہ گیا تو میں نے بڑا ہی خوبصورت انسان وہاں دیکھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون انسان ہے؟ تو کہا یہ یوسف ابن یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. اور آپ نے فرماتے جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ دے رکھا تھا. مطلب بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین اور بہت ہی جمیل تھے. اسی روایت سے لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے خوبصورت تھے. آپ نے فرمایا کہ انہیں دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ اللہ نے دے رکھا تھا، بہت خوبصورت تھے. بہرحال لیکن یہ بات جاننا چاہیے کہ دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے خوبصورت انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت. اس کی دلیل یہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب سورہ یوسف نازل ہوئی تو کچھ عورتوں نے بات چیت کی آپس میں اور کہا کہ یوسف تو اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے. تو جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتا چلا اور جب وہ واقعہ اترا کہ وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹ لی یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر، تو میں عائشہ نے کہا کہ یوسف کی عورتوں نے جو یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے رسول اور نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ نہیں اپنا جو ہے دل کاٹ لیتی. مطلب اتنے خوبصورت آپ سمجھو، مطلب اس سے بھی زیادہ. بہرحال تو یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، سلام ہوا، اور وہاں سے آپ کو جو ہے چوتھے آسمان کی طرف لے جائے گا. چوتھے آسمان پر جب آپ پہنچے، دستک ہوئی، وہی مرحلہ، سوال ہوا کون ہے، اجازت ملی، کہاں آپ پہنچے. وہاں ایک شخصیت کو آپ نے دیکھا. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے. آپ کی وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا. وہاں سے آگے بڑھے، 5ویں آسمان کی طرف بڑھے. 5ویں آسمان میں گئے، وہاں دستک دی گئی، سوال و جواب کا مرحلہ ہوا، دروازہ کھولا گیا. آپ وہاں گئے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا. کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ہارون ابن عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام. آپ نے ملاقات کی، سلام کلام ہوا. وہاں سے آپ جو ہے آسمان سے نکل کے چھٹے آسمان کی طرف بڑھے. چھٹے آسمان پہ دستک دی گئی، وہی سوال جواب، دروازے کھولے گئے. وہاں آپ نے دیکھا ایک شخص کو جو نماز میں مشغول تھے. آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. آپ نے بہرحال کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا، سفر میں آنے کی وجہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو بتایا گیا، بس لایا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جب تمہیں آسمان کے سفر پہ لایا گیا کچھ نہ کچھ خاص وجہ تو رہی ہوں گی، جب واپس آؤ تو ضرور بتانا کیا وجہ رہی تمہیں بلانے کی آسمان پہ. اور یوسف ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر آپ کو دیکھ کر رونے لگے. تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا، ایک نبی جو میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت تعداد میں میری امت سے زیادہ رہیں گی، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. چونکہ بنی اسرائیل کو شرف حاصل تھا کہ یہ سب سے بڑی امت تھی. کب تک؟ امت محمدیہ سے پہلے تک سب سے بڑی امت تھی. تمام امتوں میں سب سے تعداد کے اعتبار سے، کوانٹٹی میں سب سے بڑی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ظاہر سی بات ہے ان کی ایمان لانے والے سے بہت کثرت میں زیادہ ہے، تو اس پر آپ کو رونا آیا. یہ رش کے معنی میں ہوتا ہے، یہ جلن حسد نہیں، رش کے معنی میں کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا، اللہ نے اس کی امت کو میری امت سے تعداد میں بڑھا رکھا. بہرحال ٹھیک. اور آپ نے کہا بھی نا میں فخر کروں گا روز قیامت اپنی تعداد پر. تو موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہوں گے، اللہ کے رسول کے بعد سیکنڈ. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ رونے لگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، 7ویں آسمان میں پہنچے. وہی مرحلہ ہوا، دستک کا، بات چیت ہوئی، دروازے کھولے گئے. وہاں آپ گئے. آپ کہتے وہاں میں نے ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد اعلیٰ، آپ کے والد جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، سلام ہوا. آپ نے کہا ہے پیارے بیٹے
اے نبی اللہ کے، آؤ آپ کا خوش آمدید، ویلکم. اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کا استقبال کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جب آپ سے ملے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ رہتے ہیں وہاں ایک بیت المعمور، ایک گھر بھی اللہ کا، یاد رکھیے. جس طرح سے کعبہ دنیا میں گھر ہے تو ویسے ہی 7ویں آسمان پہ اسی کعبے کی سیدھ میں ایک اور گھر ہے آسمان پہ، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. تفصیلات آگے آئیں گی بیت المعمور کی. تو آپ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا، اور وہاں ایک گھر تھا جیسا کعبہ ہے دنیا میں، اور فرشتے اس کا طواف کرتے تھے جیسا ہم طواف کرتے ہیں. اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، اور اس کے بعد جب نکل جاتے تھے تو قیامت تک ان کی دوسری باری نہیں آنے والی ہے. مطلب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ ایک فرشتہ جب ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کو نیکسٹ چانس نہیں ملنے والا ہے. کوانٹٹی دیکھیے، اور 70,000 ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں، ون ٹائم 7 بار کرتے ہوں جیسے ہم بھی 7 بار کرتے ہیں. 70,000 کے طواف کرنے کے نکلنے کے بعد چانس نہیں ہے نیکسٹ ٹائم آنے کا، قیامت تک کے لیے چانس نہیں. مطلب اتنے فرشتے اللہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا. حالانکہ اس کی عبادت حمد و ثنا بڑائی کے لیے اتنی مخلوق تھی جو تعداد میں اتنی کہ 70,000 بھی ہر وقت کرنے کے بعد بھی وہ نیکسٹ ٹائم ان کا چانس نہیں آنے والا ہے. اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں وہ بیت المعمور ایسا تھا کہ اس کے بیچ میں سے ایک دروازہ تھا، اور ادھر سے کھلتا اور ادھر سے نکلتا تھا. تو فرشتے طواف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے بھی جاتے تھے. آپ نے کہا کاش، ایک روایت میں فرمایا کاش اے عائشہ تیری قوم کا نیا ایمان لانے کا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں بھی کعبے کو ویسے ہی کر دیتا جیسا بیت المعمور تھا کہ لوگ طواف کرتے اور دروازے کو نیچے بنا دیتا. ابھی دروازہ اوپر ہے نا، آپ دیکھیں 7-8 فٹ پہ دروازہ ابھی جو کعبے کا دروازہ ہے، تو مشرکین نے اوپر کر دیا تھا. کیوں اوپر کیا تھا معلوم؟ وہ کہتے تھے کہ صرف ہم جیسے بڑے لوگ جائیں گے، عام لوگ نہیں گھسنا اس، تو انہوں نے اوپر کر دیے تھے. آپ نے فرمایا لیکن اگر تیری ایمان لانے والی نہ ہوتی عائشہ، تیری قوم مطلب قریش، تو میں کیا کرتا، کعبے کو بیت المعمور کے جیسا اس کے دونوں دروازوں کو نیچے لاتا اور ایک طرف سے لوگ گھستے اور دوسری طرف سے باہر نکلتے. اور طواف کے علاوہ اس میں جانے کی بھی اجازت ہوتی. بہرحال خیر وہ نہیں کرے آپ نے، اس لیے کہ ڈر تھا کہ قوم میں اشتعال نہ ہو جائے، کچھ تماشا نہ ہو جائے، لوگ خاموخواہ ایک مسئلہ نہ ہو جائے. بہرحال تو بیت المعمور کا وہ طواف کرتے اور نکلتے اور جاتے. وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں بہرحال امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مختلف، چونکہ یہ اسراء اور معراج کی روایتیں اتنی زیادہ ہے اور کوئی بھی ایک روایت مکمل نہیں ملتی ہے، کہ تو ہر راوی نے کسی مطلب کے تحت اور کسی مقصد کو بیان کرنے روایت کا ایک حصہ بیان کیا، تو پوروں کو جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے ہمارا. بہرحال اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام تک گئے جس مقام کا نام آتا ہے سدرۃ المنتہا. وہاں جبرائیل علیہ السلام گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے میرے لیے، اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، یہ میری یہاں لمٹ ختم ہو گئی. یہی حد تھی جس حد تک میں، آپ فرشتوں کے سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، میں یہاں تک آ سکتا، اس کے آگے میری حد نہیں ہے. اب یہاں سے آپ آگے آ جا سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو بلایا گیا، لہٰذا سفر آپ کا آگے اکیلے ہے. اور وہاں سے سدرۃ المنتہا کے آگے جو آخری حد تھی، آپ حدیث میں فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت، ایک جھاڑ تھا، وہاں سدر کہتے ہیں جھاڑ کو، ٹھیک، وہ ایک جھاڑ تھا سدر، اور سدر کہتے ہیں عام طور سے بیری کی جھاڑ کو عربی زبان میں. اس کے پتے ایسے تھے اس جھاڑ کے جیسے ہاتھیوں کے کان ہیں، بہت بڑے بڑے پتے تھے اور بہت وسیع، اتنا بڑا جھاڑ کی جس کی کوئی انتہا نہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے اس کا ایک پتا اتنا بڑا کہ 500-700 سال تک ایک گھوڑا تیز رفتار بھاگتا رہے تو اس کو پورا نہ کر سکے، ایک پتا. اور جھاڑ میں ایسے کروڑوں لاکھوں پتے ہوتے ہیں. بہرحال پھر میں وہاں سدرۃ المنتہا سے جو ہے بیت المعمور سدرۃ المنتہا، وہاں سے جبرائیل چھوڑ دی مجھے اور میں وہاں سے آگے گیا اور پھر اپنے رب سے میں نے بات چیت کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. اس لیے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقیناً اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا. اس سفر میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا. جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے، وہاں حقیقی شکل میں دیکھا. اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا 2 کمان کی دوری پر تھے، اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں ہے، اندر کی کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے. اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتا 700 سال کی مسافت کا گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے، تو کمانیں کیسی ہوں گی، ہے نا. انداز لگائیں ایک جھاڑ کے ایگزاگریمیشن میں اس کے تسلسل میں کمان کو لگائیں. آپ کے گھر کا ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ سب غائب کی باتیں ہیں. بہرحال آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سے کلام کیا. پھر ایک آواز آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 2 تحفے دیے گئے. ایک نہیں تھا، 2 تحفے تھے. پہلا تحفہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، آسمان پہ دی گئی. اس میں کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا.
کون کون سی؟ سورہ بقرہ کی آیت 285 اور 286، لاسٹ 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر جو ہے اس کے بعد والی آیت کے خاتمے تک، یہ 2 آیتیں وہاں دی گئی. اور ان 2 آیتوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. کافی، اگر مر جائے تو مطلب کافی جنت جانے کے لیے. کافی ہونا مطلب یہ مومن کے لیے کافی کیا ہے؟ دنیا تھوڑی، اس کے لیے تو آخرت ہے، اور آخرت کی کامیابی کافی ہے. آپ فرماتے جو ان آیتوں کو پڑھ لے، مطلب ان آیتوں کو پڑھ لے، سمجھ لے، ان کے مطابق عمل ہو، تو یہ پھر اگر مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کافی ہو جائیں گے اس کے لیے، اس کے نجات کے لیے آیتیں کافی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 2 آیتوں کو پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کو خاص دی گئی تھی بلا کر. تو پہلا تحفہ 2 آیتوں کا دیا جانا. اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ ملا، اور وہ سب سے اصل تھا، یاد رکھیے یہ تو قرآن کا حصہ ہی ہے قیامت تک کے لیے. یہ تحفہ بڑا اہم تھا، اور وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ، جو آپ کو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے یہاں یا اس سے پہلے کسی نے کہا کہ یہ پہلے سفر میں مسجد اقصی میں یہ واقعہ ہوا، کچھ کہتے آسمان پہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک تشلے، ایک جو ہے ٹرے لے کر آئے، ایک، اور اس کے اندر 2 پیالے رکھے تھے، ایک میں شراب ایک میں دودھ، اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو چنا، فطرت کو چنا. اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی، بگڑ جاتی. آپ نے فطرت کو چنا. مطلب فطری چیز تو یہ کہ مومن ہر حال میں اچھی چیز کو پسند کریں، آپ نے فطرت کو چنا. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی، آپ وہ تحفہ دیے، خوش ہوئے، اور وہاں سے واپس لوٹنے لگے. جب واپس آتے ہوئے 6 آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا آتے وقت مجھے بتانا کیوں آئے ہو، باقی انبیاء نے نہیں کہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا، تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟ تو کہا اللہ نے مجھے 50 وقت کی نمازیں میری امت پر فرض کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں بھی جو ہے نبی رہ چکا ہوں قوم کا، میں جانتا ہوں میری امت کو تو اس سے بہت کم تھا، تمہاری امت اس کو پورا نہیں کر پائیں گی، اللہ سے جا کر تخفیف کنسیشن کی گزارش کرو. آپ سے فرماتے کہ میں پھر لوٹا، مطلب 6 آسمان سے پھر 7واں، اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے گیا اور اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کچھ تخفیف کی جائے. ایک روایت کے مطابق 5 اور 5 کم کیے گئے، اور ایک روایت کے مطابق 10 کم کیے گئے. بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، 5 اور 5 کر لیے تو 10 ہو گئے، راوی ہو سکتا ہے سیدھا 10 کی بات کر رہے ہو یا 5 دونوں باتیں درست ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. تو 5 یا 10 کر کے میری نمازیں کم کی گئی. جب 10 ہو گئی اور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میری امت کو اس سے بھی کم تھا، تم اور تخفیف کا کہو. آپ سے تھوڑا سا ہچکچائے لیکن پھر گئے اور پھر گزارش کی اللہ سے، اس 10 میں اور تخفیف کی گئی، اس کو 10 سے 5 کیا گیا. پھر آپ واپس آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ملے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کو اس سے بھی کم تھا، اور جو باتیں ہم کو توریت کی روایتوں سے آج کی موجودہ ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو 3 نمازیں فرض تھی. 3 نمازیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں سے گزرنے کے بعد، اور سورج ڈوبنے کے بعد. ٹھیک، جیسے ہم فجر، ظہر اور مغرب ہوں گی ہماری، تو 3 نمازیں فرض تھی وہ لوگوں کو. اور آج بھی یہودی 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی جو ہیکل ہوتی ہے، مسجدیں ہوتی ہیں، اور ہیکل بولتے ہیں بہرحال، اس میں 3 نمازیں، اور بالکل ہماری نماز جیسی ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور سجود بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے بہرحال. تو کہا تمہاری امت جو ہے یہ نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ میں ایکسپیرینس گین کر چکا ہوں، امت بہت مشکل ہے. میری امت کو اس سے بھی کم تھا، 5 سے بھی کم تھی، تو نہیں کر پائے. تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب مجھے بہت شرم آتی ہے، میں بہت بار لوٹ چکا ہوں. کہ تو اگر وہ 5 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 9 بار لوٹ چکے تھے، 9 ٹائمز جا کر آ چکے تھے. اور اگر 10 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 5 بار جا کے آ چکے تھے. 10 اور پھر 5 نا، 10 اور 5 تو 5 بار جا کے آ چکے تھے. آپ نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اور میں کم کرتا جا رہا ہوں. اس کے بعد جب 6 آسمان پہ سے آپ نے طے کر لیا کہ اب واپس نہیں جاؤں گا، تو ایک آواز ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر عمل کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو تمہاری امت میں سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گا ثواب پورے 50 کا پائیں گا. 10 ٹائمز بڑھا دیا گیا. اسی لیے آپ نے حدیث میں فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے یا توڑ کر رکھے، اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. رمضان کے روزے کتنے ہوئے؟ 30. شوال کے روزے ہوئے 6، کتنے ہو گئے؟ 30 اور 6 36. 36 کو ضرب دیجیے 10 سے کتنے ہوتے؟ 360، مطلب پورے سال کے روزوں کا ثواب. تو 5 نمازوں کا ثواب 50 کا، 36 روزوں کا ثواب 360 کا، اور ایک سال خمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 355 دن کا ہوتا ہے، 355.
تو گویا آپ نے سال بھر روزے رکھے، دیکھیے کیسی حکمت ہے، تو ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا گیا. اور علماء لکھتے ہیں محدثین، یہ ہر کام کے لیے، ہر کام کے لیے آپ کی نیت کے اعتبار سے ہر کام میں اللہ امت مسلمہ کو ایک نیکی کے بدلے 1 سے 10 تک ثواب دیں گا. اس کے جس کو بولیں گے نیت کی خالص ہونے کی بنیاد پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا اللہ بڑھا سکتا ہے. یہ بات یاد، کیوں تو آواز کیا آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو 5 وقت نماز پڑھ لے 50 کا ثواب پائیں گا. آپ نے حدیث فرمایا جو 30 روزہ کے بعد 6 رکھ لے 360 سال بھر کا ثواب پائیں گا. تو ہر نیکی میں ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم 1 سے لے کر 10 تک بڑھ جاتے ہیں گناہوں میں، لیکن اللہ کا فضل بھی اس امت پہ ہے، ہمارے گناہ صرف 1 کے بدلے 1 ہی لکھے جاتے ہیں. اپلائی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک، بہرحال تو آپ نے کہا کہ اب تو شرم آتی ہے، آواز آئی کہ آپ کو وہی دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتے ہیں. اس دوران اور کچھ جو واقعات جو دیگر روایت میں ملتے ہیں اس واقعے کے علاوہ وہ بھی رکھتا چلتا ہوں. اس دوران ایک واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا اور جنت کی یہ آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد مجھے جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی. اسی رات جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی. جیسا میں فرمایا میں ایک جنت کے پاس سے گزرا، اور جب اس جنت کے پاس سے گزرا تو اس جنت کے باہر ایک جھیل تھی. اس جھیل کے اندر ایک حور بیٹھی تھی، اور اس حور پر جب میں نے نظر ڈالی تو اس کی پنڈلی جو نچلا حصہ ہوتا ہے پیر کا، اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی، اور ہڈی کے اندر غودا، اور غودے کے اندر جو نسیں ہوتی ہے وہ تک دکھ رہی تھی. اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ، اتنی خوبصورت کہ اس کے ہڈی کے اندر کا غودا بھی میں دیکھ سکتا تھا، اتنی خوبصورت. اور میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ حور ہے. میں نے کہا یہ جنت کس کی ہے جس کے باہر یہ حور بیٹھی ہے؟ تو کہا یہ عمر ابن خطاب کی جنت ہے. آپ نے فوراً اس حور سے چہرہ پھیر لیا، کہا یہ تو عمر ابن خطاب کی ہے، پھر میں تھوڑی دیکھ سکتا ہوں اس کو. آپ نے چہرہ پھیر لیا اور آگے چلے گئے. تو یہ واقعات ملتا ہے، آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، اس میں آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی. آپ ایک جگہ اگر آپ فرماتے مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایک شخص تھا جو زیادہ ہنستا نہ تھا، فرشتہ تھا مطلب وہ، لیکن ہنستا نہیں تھا، چہرہ سخت قسم کا تھا، تھوڑا سا مطلب ایسا عام فرشتے ہوتے ویسا نہیں اڑ رہا ہو نا قسم کا تھا، اور سخت قسم کا تھا، اور زیادہ بات بھی نہ کرتا. اور جہنم نیچے ہے گڑھے کے اندر، یاد رکھیے جہنم نیچے، جنت اونچی ہے. تو وہ اندر جو ہے ایندھن ڈال رہا تھا جس سے وہ جہنم اور بھڑک رہی تھی، وہ اور ڈالتا اور بھڑکتی. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ یہ شخص تو زیادہ ہنستا بھی نہیں ہے. تو کہا یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کو دہکانا، سلگانا، لوگوں کو ڈالنا اس کی ذمہ داری، یہ پورا مینٹیننس، مطلب پوری جہنم کو یہی دیکھ بھال کرتا ہے. داروغہ مطلب ہیڈ ہے اس کا. اس سفر معراج میں ہی عذابات آپ نے دیکھی. کیوں تو جہنم میں سب سے پہلے آنکھ کے عذاب کے ساتھ تمام عذاب لگے ہوئے، آنکھ کے ساتھ وہ آنکھ کے گولے کھانا، آنکھ کے ساتھ وہ خون اور پیپ پینا، آنکھ کے ساتھ وہ روندے جانا، آنکھ کے ساتھ سب ہے معلوم. آنکھ کے ساتھ وہ توق ڈالا جائے گا گلے میں جو زمین پہ گرے گا، جو دوسروں کی زمین لوٹ لیں گا، آنکھ کے اندر ہے سبھی. اور وہاں کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 ٹائمز. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھ کے مقابلے میں جہنم کی آنکھ 69 درجے، اگر ٹوٹل ملا لیا تو 70 درجے زیادہ ہے. اور دنیا کی آنکھ سے مراد کیا معلوم آپ کو؟ دنیا میں کتنی آگ ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں. آج ہم جانتے ہیں انسان لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے. جو نیوکلیر فیشن ہوتا ہے نا، جو کسی مادے کے خلا جو ہوتا ہے نیوکلیر جس کو بولتے ہیں، اس کو جو توڑا جاتا ہے مختلف ذریعے، جس سے اتنی انرجی نکلتی ہے، جس سے آج کل بہت سے ری ایکٹرز وہ چلتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے لاکھوں ڈگری لگتا ہے. تو لاکھوں ڈگری تک تو ہم جا سکتے ہیں. لاکھوں ڈگری تک اگر ہم دنیا میں جا سک رہے ہیں، 1 لاکھ لے لیجیے موٹا موٹا حساب، تو 1 لاکھ کو ضرب دے دیجیے آپ 70 سے، 70 لاکھ ڈگری ٹیمپریچر جہنم کی آگ ہوگی. اور قیامت تک انسان کتنی آگ پیدا کر پائیں گا، پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈگری اس کے مقابلے میں. دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ٹائمز زیادہ ہے. اور وہ آگ اتنی زیادہ ہے اور اتنی سخت ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آگ کے فیزز ہوتے ہیں اور ہر فیز میں آگ کی انٹینسٹی سے اس کا رنگ چینج ہوتا ہے. ہماری گھر کی گیس کو آپ دیکھیے، اودی ہوتی ہے، اودی کے بعد لال ہوتی ہے، اور سب سے اوپر والی لو اگر بڑی تو وہ اورنج رنگ کی ہوتی ہے نا. تو وہ اورنج کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا. جو اودی ہوتی ہے وہ اتنے کم ٹیمپریچر کی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ کا ہاتھ تو دور، آپ کا کپڑا بھی نہیں جلتا. معلوم آپ کسی کو اگر آزمانا ہے تو ایک لائٹر لے، لائٹر پہ دستی باندھ دے اور لائٹر چالو کر دے. لائٹر چالو ہوگا دستی نہیں چلیں گی، لیکن آپ کی چونکہ نچلے والا آگ کا حصہ بلو ہوتا ہے جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد اورنج ہوتا ہے. تو آنکھ اپنے الگ الگ ٹیمپریچر کے حساب سے رنگ بدلتی ہے. جہنم کی آنکھ 70 درجے اتنی زیادہ ہے کہ اپنا رنگ کھو چکی ہے، کالی ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا
ان کے ناخن جو ہے پیتل کے تھے یا تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے اور پورے جسم کو نوچتے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے، یہ کیا نوچ رہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ تو غیبت میں لوگوں کی عزت اچھلتی ہے نا، یہ لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے، اب آخرت میں یہ اپنی عزت اچھال رہے ہیں، منہ پہ وہ کرنا اور سینوں کو سب پھاڑیں گے ناخنوں سے، ٹھیک۔ اور بہرحال بہت ساری روایتیں جس میں معراج میں آپ نے جنت اور جہنم کے کچھ سین دیکھے، تمام کو لینا بہرحال ممکن بھی نہیں اتنے کم وقت میں، تو کچھ باتیں بہرحال میں نے یہاں بہرحال رکھنے کی بہرحال کوشش کی۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے، مکمل پورے سفر کر کے نیچے اترے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا تو ایک قافلہ میں نے دیکھا جو قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا، اس قافلے کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا، اس اونٹ کو میں نے دیکھا کون سا تھا، لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے بعد میں مکہ واپس پہنچا دیا گیا۔ جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ کل رات میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانی سفر کر کے آؤں۔ مشرکین نے ہنسا، اور ہنستے ہنستے ایک مشرک بھاگا دوڑتے ہوئے اور جا کر ابوبکر صدیق، یہ یاد رکھیے بہت کروشل جس کو بولیں گے، بہت نازک زندگی کے مرحلے سے آپ سے گزر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے چچا دونوں انتقال کر چکے تھے، اب کوئی سپورٹر نہیں تھا آپ کو۔ مشرک بالکل فل فلیش آپ کے خلاف اترے ہوئے تھے، بہت تکلیفیں دے رہے تھے مکمل طور سے۔ آپ نے جب یہ کہا تو مشرک ہنسے، اور ایک نے کہا کہ ابوبکر تیرا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، دیکھ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ راتوں رات یہاں سے نکلا، مسجد اقصیٰ گیا جو کہ 30 دن کا سفر ہے، اور وہاں سے نکل کے آسمانی کر کے آیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں؟ تو کہا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں پھر۔ اور اسی وقت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا صدیق، تصدیق کرنے والا سچ کی، ہے نا۔ ایسے ایمان ہونا چاہیے ہمارا رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے معاملے میں، کہ تصدیق کر لے کہ رسول نے کیا تو بس ہم کو یہ کرنا، اور ایسے ہی ہے وہ، سمجھ رہے آپ۔ اسی وقت آپ نے آپ کو لقب دیا اور کہا صدیق۔ ابوبکر وہ، اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دہراتے بھی رہے۔ جب مدنی زندگی میں ایک بار عمر ابن خطاب نے ابوبکر کو تھوڑا کچھ غیر غلط کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ تم کیوں ابوبکر کو غلط کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ تھا جب پوری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، یہ میرا اقرار کر رہا تھا، جب پوری دنیا میرے خلاف تھی ابوبکر میرے ساتھ کھڑا تھا، اس کو کیوں برا بولتے ہو؟ اگر ابوبکر سے کوئی غلطی بھی ہو تو اس کو برداشت کر لیا کرو، چونکہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر۔ تو صدیق کا لقب آپ کو دیا گیا تب اس واقعے کے بعد، اور ہمارا ایمان بھی ایسی ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا نا اس واقعے میں ہمارا ایمان کیسا ہو، صدیق اکبر کے جیسا ایمان ہو، بس ایسا ہوا تو ہوا، بس ختم۔ عقل میں آؤ مت آؤ، سمجھ میں آؤ مت آؤ، لیکن اگر بات ثابت ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے جو عقلوں سے لڑاتے ہیں قرآن حدیث کو، نہیں عقل میں تو نہیں آتا ہے، تمہاری عقل کہاں اتنی بڑی ہے بھائی، جاؤ عقل کو سدھار کے آؤ۔ کتاب و سنت بہت اونچی چیز ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال اب اس کے بعد وہ آپ نے جب یہ کہا تو مشرک جمع ہو گئے اور کہا چلو اب یہ بتاؤ وہ بتاؤ وہ بتاؤ، کہ تو ظاہر سے آپ کبھی وہاں سفر پہ نہیں گئے تھے۔ پوچھا گیا یہ بتاؤ، آپ شام میں سفر کے لیے گئے تھے لیکن بیت المقدس کبھی سفر نہیں کیا تھا، آپ نے پہلے اپنے چچا کے تجارتی قافلے لے گئے تھے شام کو آپ، اور اس کے بعد اپنے بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قافلے لے گئے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا۔ تو پوچھا بتاؤ، تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور بیت المقدس کو ہاتھ میں لے کر آئے اور آپ کو بتاتے جاتے، جیسے جیسے لوگ پوچھتے ہاں چلو یہ بتاؤ والا کہاں ہے، جبرائیل علیہ السلام بتاتے جو آپ نے رات میں دیکھا تھا نا اور مکمل نہیں دیکھا، تو آپ کہتے ہیں یہ ایسا تھا ویسا تھا، آپ نے پورا بتایا۔ اس کے بعد آپ نے کہا ایک قافلہ آ رہا ہے جو اتنی دیر میں یہاں پہنچے گا، اور اس کا ایک اونٹ گم گیا تھا اور یہ اونٹ اس کا سب سے آگے چل رہا ہے، جو کہ آپ نے اوپر سے دیکھا تھا نا آسمان جب اتر رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو مشرکین نے دیکھا واقعی میں واقعہ تو ایسی، وہ جو اونٹ آپ نے پہلا بولا تھا وہی پہلے اندر آیا، اور جب پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گما تھا، تو کہاں رات میں ایک اونٹ گم گیا تھا ہمارا، بڑی مشکل سے ملا۔ خیر بہرحال اس کے بعد مشرک ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد اب اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ملتی ہے کہ اس واقعے میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی کچھ باتیں بتائی گئی تاکہ وہ باتیں امت تک پہنچا دی جائے، تاکہ ہم جنت کے حریص و طلبگار بنے اور جہنم سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ دوسرا، اس رات ایک عظیم تحفہ دیا گیا اور وہ تحفہ نماز کا تھا۔ صحابہ نے تحفے کو یاد رکھا، وہ دن تاریخ اور مہینہ بھول گئے، ہم نے جو ہے صرف مہینہ دن اور تاریخ یاد رکھ لی، ہم تحفہ مکمل بھول گئے ہیں۔ یاد رکھیے اس رات کی تاریخ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، معلوم ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ذرہ برابر بھی نہیں رکھتی، اگر رکھتی تو صحابہ ضرور نوٹ کرتے اس تاریخ کو۔ یہ بکثرت اختلاف جو میں نے آپ کے سامنے صرف 6 قول رکھے، اگر آپ بولے تو میں آپ کے سامنے 50 قول رکھ سکتا ہوں اس تاریخ اور اس کے مہینے کے بارے میں، اتنے اقوال ہیں۔ مطلب اس میں اختلاف ہے، عید میں کسی کو اختلاف ہے عید کی تاریخ کب ہوتی ہے، جب 29 سے 30 روزے گزر جا رمضان کے تو اس کے بعد جو پہلی تاریخ آتی ہے نا شوال کی، تو وہ روزہ ہماری عید ہوتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کی جب 10 تاریخ آتی ہے تو اس دن ہماری عید ہوتی ہے،
کوئی اختلاف ہے نہیں. رسول اللہ نے 10 ذی الحجہ کو منایا, 12 ذی الحجہ کو عید منائی, 13 ذی الحجہ کو عید منائی, رمضان کی جو ہے شوال کی 15 تاریخ کو منائی, ہے ایسا اختلاف نہیں نا. اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اہم نہیں تھی اس کی تاریخ, جو اہم تھی وہ تحفہ تھا. اور صحابہ کو جب نماز ملی تو جھوم اٹھ گئے تھے, خوش ہو گئے تھے کہ اللہ نے ہم پہ کچھ فرض کیا. جس اللہ نے اتنی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے, کچھ تو ہم پر فرض کرتا ہو. اور پہلی بار نماز فرض. اس سے پہلے صحابہ 2 وقت کی نماز پڑھتے, 2 رکعت ہوتی, لیکن وہ نفل تھی, فرض نہیں ہوئی تھی ابھی. خوش ہو گئے صحابہ کہ اللہ نے کچھ دے دیا تاکہ اس کے شکرانے نعمت میں ہم کچھ تو فرض ادا کرے. ہمارا معاملہ یہ کہ یار یہ نماز کا ایک ہے کہ کیا 5 ٹائم کی نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا تھا نا, کہ تو ہم نے اللہ کے احسانات نہیں سمجھے نا, اس وجہ سے ہم ایسا کریں. جب انسان کسی کے احسانات سمجھتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا اس کے لیے آسان. جب احسان ہی نہیں, اللہ نے کیا دے رکھا ہم کو, میں جو حالت میں پریشان ہوں, میرے کو اللہ نے اتنا دینے کے بعد میں پریشان ہوں, میری نظر اس سے بڑے والے کی طرف ہے, یار کیا میرے کو کچھ بھی نہیں ملا. میرے سے چھوٹے والا میرے کو دیکھ کے بول رہا ہے یار اپنے کچھ بھی, اس سے چھوٹا اس کو دیکھ کے بول رہا ہے کچھ بھی نہیں. ہم کہاں شکر. صحابہ تو شکر گزار تھے اپنے رب کی, تو چاہ رہے تھے کوئی چیز فرض ہو جائے ہم پر جلد سے جلد. وہ جھوم اٹھے اور نماز کو ایسا تھام لیا کہ یہاں سولی پر کسی کو چڑھا جا رہا ہے تو بھی وہ کہہ رہا نماز پڑھ لیتا ہوں, ہے نا واقعات موجود. صحابہ کو سولیاں دی جا رہی ہے, وہ کہہ رہے بس نماز پڑھ لیتا ہوں, اور جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. اور دشمن سے کہہ رہے ہیں میں جلدی اس لیے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے میں لمبی نماز کر رہا ہوں, شارٹ نماز. لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے. نماز کے لیے نہ ان کے لیے کوئی موسم ہے, نہ کوئی ان کی بیماریاں ان کو نماز سے روکتی ہے, کہ تو وہ تحفہ تھا ان کے رب کی طرف سے. اور آج ہماری نمازیں چھوڑنے کا کیا حال ہے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, صرف اتنا بتا دوں کہ اس زمانے کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے 5 وقتہ, ان کو بھی مجبوری میں صفوں میں آ کے کھڑے ہونا پڑتا تھا. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بول کر صفوں سے غائب ہیں. اس دور کا منافق بھی منافق نہیں ہو سکتا تھا اگر نماز نہ پڑھے تو. مطلب منافق تو تھا لیکن نماز تو پڑھنا پڑتی تھی اس کو, کہ تو اس کو مان نماز نہیں پڑھوں گا تو کھل کر سامنے آ جاؤں گا منافق ہے. آج ہم کھل کر کہہ رہے ہیں میں ایمان والا ہوں, اور نمازوں سے کیا غفلت ہے. بہرحال مجھے بولنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جمعے کی نماز دیکھ لیں نا تو جمعے کی نماز کم و بیش 30 سے 40% مسلمان پڑھتے ہیں, تو مسجدیں پڑتی نہیں, ہم کو سڑکیں پڑتی نہیں. رمضان کے پہلے ابتدائی 2-4 دن جو ہوتا ہے نا تقریباً 50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں, پورے نہیں پڑھتے تب بھی. تو مسجدیں پڑتی ہے کہ ہم کو سڑکوں پہ آ جانا پڑتا ہے. ہم کو 5-6 دن کے بعد پڑھنا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ پھر لوگ جوش کم, پھر 27 کو یاد آتا ہے ان کو, ہے نا, کہ ارے اپنے مسلمان ہے, رمضان چل رہا ہے, ابھی باقی رمضان, پھر 27 کے دن ملیں گے آپ کو, 2-4 دن کے بعد رمضان کے 27 کو, ہے نا. مسجدیں پڑتی نہیں ہے. کتنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں نا, کتنا بڑا سنگین جرم نماز, ایک فریضہ چھوڑنا ہے. اب آئیے اس واقعے سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی وہ بھی اسی کی بات ختم کرتا ہوں. پہلی چیز, اس رات کا واقعہ ہوا, معراج ہوئی, اسراء ہوا, لیکن اس کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے. یاد رکھیے, یہ بات تھوڑی سی اٹپٹی لگے لوگوں کو, لیکن سمجھنا ضروری ہے. فتح مکہ ہوا, لیکن فتح مکہ کا دن منانا نہیں ہے. صلح حدیبیہ ہوئی, اور صلح حدیبیہ کو قرآن میں اللہ نے کہا ان فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی ہے صلح حدیبیہ. لیکن صلح حدیبیہ ہوئی, لیکن اس کو منانا نہیں ہے. کیا صلح حدیبیہ کا دن ہے مناؤ. فتح مکہ ہوا, لیکن فتح مکہ منانا نہیں کہ فتح مکہ ہوا. جنگ بدر مسلمان جیتے, جس کو یوم الفرقان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن نے کہا یوم الفرقان. اس دن فرق ہو گیا ایمان اور کفر کے اندر. یوم الفرقان ہوا, فتح مکہ رمضان میں ہوئی, لیکن فتح مکہ منانا نہیں ہے ہم کو. ہوا تو معراج ہوئی, اسراء کا سفر ہوا, لیکن اس کو منانا نہیں ہے میرے بھائی. یہ سمجھنا ضروری ہے ہندوستان کے ہمارے ماحول میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ 12 سال حیات رہے یا 13 سال حیات رہے, اگر 10 کو لے لے تو 13 سال, 11 کو لے تو 12 سال, جو بھی ہوا ہوں گا, آپ کم و بیش 10 سے 13 سال حیات رہے. اس واقعے کے بعد آپ نے کبھی زندگی میں معراج کی رات نہیں منائی. صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی, اور آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا. صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال زندہ رہے. 100 سال میں 2 سال ابوبکر صدیق نے حکومت کی, اور اس کے بعد 3 خلفاء راشدین, مطلب 4 ملا کر کل تقریباً 30 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا دور رہا. انہوں میں سے کسی نے بھی کبھی معراج نہیں منائی, اور 27 رجب کو تو یہ ثابت ہی نہیں ہے. کتنے اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے, ابھی دیکھیے. واقعہ ہوا, اس کی عظمت ہے, اس میں تحفہ ملا, لیکن منانا نہیں ہے بھائی میرے. فتح مکہ ہوئی, اس میں اللہ نے کامیابی دی مسلمانوں کو, اسلام کا غلبہ ہو گیا دنیا میں, لیکن منانا نہیں میرے بھائیوں. صلح حدیبیہ ہوئی, جس سے مسلمانوں کو امن ملا, ان کا ایک دبدبہ قائم ہوا اور دنیا میں دعوت اسلام پہنچی, لیکن منانا نہیں میرے بھائی. جو یوم الفرقان جس کو ہم کہیں گے جنگ بدر ہوئی, اس میں اللہ نے کامیابی دی, لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی. تو معراج بھی حقیقی واقعہ ہے, لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی, یہ ثابت نہیں. اگر معراج کو منانا ہے
تو ویسی منائیے معراج جو صحابہ نے منائی. اور وہ معراج یہ تھی جو آپ نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کی معراج ہے. وہ معراج منائی کہ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے. اور ہماری معراج کیا رہتی منانا؟ اب 27 جب آ رہی، پہلے تو فکس نہیں 27 جب ہم نے بنا لی دل سے، اور بس اس دن پھر خوب جاگ لیں گے، نہا لیں گے اور نمازیں پڑھ لیں گے، اور احسان کر دیا اللہ پر نماز پڑھ کے. آپ نے بہت ہو گیا بھائی، احسان کر دیا آپ نے، ایک دن پڑھ لی نا، جس دن ملا اس دن پڑھ لیا کافی ہے. جو آپ سال بھر کو ضرورت نہیں ہے تم کو منانا نہیں ہوا یہ واقعہ. دوسرا، قرآن میں معراج کا کہیں ذکر نہیں، یاد رکھیے. لوگ بولتے معراج قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں اسراء کا ذکر ہے، معراج کا نہیں. دیکھیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا نا، سفر کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ اسراء ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ٹھیک ہے، تو یہ اسراء ہے. تو قرآن میں تذکرہ اسراء کا ہے، معراج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. معراج کا ذکر احادیث میں ہے. تو لوگ بولتے قرآن میں معراج اس لیے منائیں گے. قرآن میں کہیں معراج نہیں میرے بھائی، حدیث میں معراج. تو منانا ثابت نہیں. اگر ثابت ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ منا کے امت کو بتا دیتے کہ دیکھو یہ رات منایا کرو. اور صحابہ کسی نیکی کو چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ ہر نیکی کر گزرتے تھے. وہ ہم کو کیا نہیں بتاتے؟ 110 ہجری تک آخری صحابی زندہ رہے، نہیں بتاتے ہم کو کر کے کہ رسول اللہ کو ہم نے دیکھا یہ رات مناتے ہوئے. یہ رات ہوئی، صحابہ اس پر ایمان لاتے تھے، ہم بھی لاتے، لیکن منانا ثابت نہیں. ٹھیک. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی نہیں منائی اس رات کو. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے لوگ اس رات میں مختلف منانے کے علاوہ عبادتیں کرتے ہیں، بالخصوص ایک نماز پڑھتے ہیں، خضائے عمری بولتے ہیں اسے. خضائے عمری مطلب وہ پوری عمر بھر کی نماز کی خضا، آخری دن وہ ہوتا نا کمپلیشن سرٹیفکیٹ دے رہے کارپوریشن کو، تو کچھ تو بھی اکاؤنٹ کچھ بھی کر لو، ایک ٹھپا مار دو اور پیش کر دو. بس اللہ کو ایسی سمجھتے ہیں کہ بس اس دن نماز ملی تھی، اس دن آج پوری سال کی خضائے عمری پتہ نہیں. نماز سنت سے ثابت ہی نہیں خضائے عمری. فجر کی خضا پوری، ظہر کی خضا پوری. اگر اتنا آسان ہوتا تو رسول اللہ کیوں صحابہ کو خامخواہ نماز پڑھنے گھوم دیتے، جو کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی کچھ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے. بلال نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے. ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اپنی قوم نے ان کو سزا دی. کیوں پڑھتے تھے؟ بھائی سال آئیں گا خضائے عمری پڑھ لینا پھر تم، وہاں تو ضرورت تھی سہولت کی، وہ اتنی تکلیف اور اذیت دی جا رہی. خضائے عمری پڑھتے ہیں، بہرحال ثابت کہیں سے بھی نہیں. اس لیے ایک اور چیز جو ہوتی ہے لوگوں میں وہ یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے نہیں منائی، ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں منائی، لیکن ہم منا لیے تو کیا ہوا؟ یہ بڑا مسئلہ رہتا. ہم کر لیے تو کیا ہوا؟ کیا کرتے ہیں ہم اس رات میں؟ نماز تو پڑھتے ہیں نا، ذکر و اذکار تو کرتے ہیں نا، اچھی بات ہے نا. یہ بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، عقل میں بات ٹھیک آ رہی کہ ہاں بات تو صحیح ہے، لاجیکل ہے کہ بھائی کیا ہوا. تو کیا ہوا میں بتاتا ہوں. پہلا شریعت کا اصول سے دیکھ لیجیے. اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے، عبادتوں میں صرف وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی سب حرام ہے. عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی حرام ہے. جیسے کہ نماز کیسی پڑھنا ہے؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی. روزے کیسے رکھنا ہے؟ جیسے رسول اللہ نے رکھے. زکات کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے دی. جیسا کہ زکات 2.5% ہے، کو بولے گا نہیں ہم 2 دیں گے ہمارے حساب سے، کو بولے گا نہیں ہم 3 دیں گے، نہیں چلیں گا. 2.5 صرف 2.5 سے زیادہ نفل صدقہ ہوں گا آپ کا. 2.5 سے کم کرو گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، بلکہ کفر کرو گے، اس لیے کہ فرض کا انکار کفر ہے. عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی سب حرام ہے. دنیا اور معاملات میں صرف وہ کام سے رکنا ہے جو رسول اللہ نے جس سے روکا، باقی سب حلال ہے. عبادت کا اصول یہ ہے کہ جو آپ سے ثابت ہے شریعت سے وہی کرنا، باقی حرام ہے. معاملات اور دنیا کا یہ معاملہ ہے، اصول یہ ہے کہ وہی حرام ہے جس کو بتایا گیا، باقی سب حلال ہے. تو اس اصول کے مطابق یہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ نے کی کیا کہ تو وہی حلال ہوں گی جو آپ نے کی، باقی حرام ہے. تو یہ ثابت نہیں ہوں گی، بدعت میں شمار ہوں گی، یاد رکھیے. دوسرا لوگ کہتے ہیں چلو یہ تو ٹھیک ہے، بہرحال کہ آپ بول رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک نہیں ہے، یہ اصول ایسا ہے، لیکن پھر بھی جڑ دماغ ہوتے ہیں کچھ لوگ، موٹی دماغ جس کو بولتے ہیں، نہیں کر لیے تو کیا ہو، پھر بھی کر لیے تو کیا ہو، تم لوگ فلاں ہیں، تم لوگ یہ ہو گئے، تم لوگ وہابی ہو گئے، تم لوگ یہ جماعت سے ہو گئے. وہ سب نہیں ہے. ہم کو یہ تعصب کو چھوڑتے حقیقت پہ آنا پڑے گا. تعصب ایک الگ چیز ہے کہ میں فلاں جماعت سے میں فلاں ہوں. ہم تعصب کی بنیاد پہ نہیں، ہم کتاب و سنت کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. تعصب اپنی جگہ اس کو بازو رکھ کے ہم سیکھ سکتے قرآن و حدیث، ورنہ ہم تعصب رکھیں گے تو پھر ایک طرف جا کے ہم دوسروں کو گالیاں دینے والے بن جائیں. ہونا تو یہ چاہیے ایک طرف جا کے ہم دین کا علم سیکھ کے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو بہرحال بہت سے لوگ بولتے نہیں کیا ہوا. ٹھیک. تو امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اگر عید کی نماز کے لیے میں آؤں تو 2 رکعت عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ لوں تو کیا ہوا؟ عید کی 2 رکعت ہے نا صرف، لیکن میں پہلے پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ امام مالک نے بڑا سمجھا لیکن نہیں سمجھنے لگا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے سوال کیا کہ عید کی نماز سے پہلے میں اگر 2 رکعت پڑھ لوں تو کیا ہوا؟
کہا مت پڑھ یار، سنت ثابت نہیں، پھر بھی کیا ہوا؟ بہت سے لوگ کیا سنی تو امام مالک نے اور عبداللہ بن عباس نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، کیا ہوا؟ تو سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت 63 پڑھی اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو ہمارے امر کی، اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی بات کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی فتنہ اللہ نہ بڑا لا کر ڈال دے، او یصیبہم عذاب علیم، اور ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں ان کو دردناک عذاب میں نہ گرفت کر لے۔ یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ لیکن کچھ لوگ اس سے بھی موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، پھر بھی کیا ہوا کر لیا تو آئیے ان کے لیے بھی دلیل۔ چلیے نمازی تو ہے، عبادت ہی تو، چلو ٹھیک ہے اب اس کو ہی لے لو۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں فرض؟ 2 رکعت۔ ظہر کی کتنی پڑھتے ہیں؟ 4۔ عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ اب میرا جڑ دماغ کیا بول رہا ہے معلوم؟ کہ یہ 2 اور 3 آڈ ہو جا رہی نا، فجر کی 2 اور مغرب کی 3۔ ہم کیا کریں گے؟ فجر بھی 4 پڑھیں گے، ظہر بھی 4 پڑھیں گے، عصر بھی 4 پڑھیں گے، مغرب بھی 4 پڑھیں گے، عشاء بھی 4 پڑھیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فجر کی 2 رکعت بڑھ جائیں گے تو 2 سورہ فاتحہ بڑھ جائیں گے، 4 جو ہے سجدے بڑھ جائیں گے، 2 رکوع بڑھ جائیں گے، 1 قاعدہ بڑھ جائیں گے۔ کتنا اچھی بات ہے نا؟ یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ بتائیے کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ آپ کے اصول کے مطابق کر لیے تو کیا ہوا؟ عبادت ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے۔ آپ بولیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں نا ہم کو، تو اگر آپ نے 2 پڑھی تو قیامت تک ہم بھی صرف 2 پڑھیں گے، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، معراج منائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معراج منائی کا صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور اس کے بعد اگر آپ امام اور محدثین کی بات کریں نا تو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کسی ایک امام کی فقہ سے یہ رات کو ثابت کر کے بتا دیجیے، کسی ایک امام کے فقہ سے جس کو آپ مانتے ہو۔ صرف میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، سنی شیعوں کی فقہ سے بھی ثابت کر کے بتا دیجیے، ایک کسی امام کے فقہ سے کہ امام ابو حنیفہ نے اس رات کو منایا، امام شافعی نے اس کو منانے کا حکم دیا، امام مالک اس کو مناتے تھے، یا امام احمد بن حنبل نے منایا، چلیے یہ تو بھی لا کے دیجیے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب و سنت کی بات کہتا ہوں امام کی بات کرتے، اب امام سے بھی ثابت نہیں ہوتا، نہیں سب کرے تو ہم کریں، یہ کیسی بات ہوئی یار؟ یہ آپ تو کہیں بھی ٹک نہیں رہے، پھر کتاب و سنت تو اس کو منانے کی اجازت نہیں رہی، آپ کا مسلک بھی اجازت نہیں دیتا ہے اس کو۔ بتائیے کوئی کسی نے کوئی کتاب میں پڑھاؤ معراج کے مسائل، بتائیے ایک فقہ کی کوئی کتاب میں، میں تو کھلی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تعصب کو بازو رکھ کر ہم سوچے کتاب و سنت، ہم کو اصل دین پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی دعوت دینے والا شیطان کیوں نہ ہو، اگر صحیح بات کہہ رہا تو سننا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کیا صحیح ہوگا میرا وہ فجر کو 4 کر دینا؟ نہیں۔ اچھا چلیے اذان ہم دیتے ہیں، اذان کے آخری کلمات کیا ہے؟ آخر ختم اذان ہوتی کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم کل سے ایسی اذان دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا غلط ہے؟ کلمہ ہی تو مکمل کر رہا ہوں نا میں۔ دیں گے آپ لوگ کل سے ایسی اذان؟ آپ کہیں گے یار اس کو پتھرے مار کے ختم کر دو، اس کو اذان تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے۔ آپ سب نے ایسی اذان نہیں دی، آپ کی زندگی میں اذانیں دی گئی ایسی نہیں تھی، آپ چاہتے تو بڑھا نہیں سکتے تھے اس میں کلمے کا حصہ، آپ نے نہیں کیا تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، جب معراج آپ نے منائی تم کیسے آگے بڑھنے کی ہمت کرتے ہو مسلمانوں؟ تم کیسی اس کی جسارت اور ہمت کرتے ہو کہ نبی نے جو کام نہیں کیا؟ یہ ہوا، میں کہہ رہا ہوں نہ ہوا، لیکن منانا ثابت نہیں۔ جس کے دل میں عظمت ہے اس رات کی تو وہ اس تحفے کو مناتا ہے سال بھر، جس کے دل میں خالی عظمت ہے تاریخ کی، اور تاریخ بھی ثابت نہیں بہرحال، تو بس ایک دن منا لیتا ہے اور معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز اور آخری چیز جو بہرحال وہ یہ ہے، اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، چونکہ اس رات کی کوئی تاریخی ثابت نہیں ہے، اس رات کا کوئی مہینہ ہی ثابت نہیں ہے، اس رات کا کوئی سن ہی ملتا نہیں صحیح کیا ہے، تو اس رات میں کوئی خاص عبادتیں، کوئی خاص میٹھے، کوئی خاص پکوان، کوئی خاص غسل، کوئی خاص کپڑے، کوئی خاص شربت، کوئی خاص خوشبو، کوئی خاص نماز، جیسا کہ آج بولے جگنی کی رات ہے تو کتنی رکعت نماز پڑھنے کی؟ بولے عشاء کی پوری 17 رکعت، ہے نا؟ عام دنوں میں کون نے ڈھیل دیا تم کو مت پڑھو بول کے؟ یہ کیسا ہم نے کر دیا نا، ایک رات صرف منا رہے، باقی پوری زندگی خالی ہے ہماری نمازوں سے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال کوئی خاص عبادتیں اس رات میں ثابت نہیں ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو سفر نامہ اسراء اور والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے اس کے تعلق سے میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھوں، میں نے کوشش کی کہ جو حقیقتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کا منانا سننا سے بہرحال ثابت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہندوستان بر صغیر پاکستان میں جو یہ رات بالخصوص 27 رجب کو منائی جاتی ہے، کوئی ایسی صحیح روایت ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو منایا۔ بہرحال کھلے ذہن سے اگر آپ اس کو سوچیں، آپ مطالعہ کیجیے اپنا، جائیے دیکھیے یہ رات ثابت ہے کیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بھی عمل یاد رکھیے سنت نہیں، چاہے آپ قرآن کیوں نہ پڑھتے ہو، یہ بدعت میں شامل ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کیا کے پر بھی ویسے ہی عمل ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یاد رکھیے۔
آپ نے ہمیں سکھایا قرآن کو بھی کیسا پڑھنا ہے، کہ آپ نے کوئی ایسی فضیلت بتائی کوئی رات کی، کوئی کہا میں ہر رات عبادت کرتا ہوں تو پھر کل 27 کو بھی کرے، چونکہ وہ ہر رات کرتا ہے۔ خاص کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے، ورنہ آپ ایک رات کو خاص کر لیں گے تو لوگ سمجھتے خالی یہ رات خاص ہے اور پوری زندگی نمازوں سے دور رہتے، یاد رکھیے کیسی بری بات ہے نا۔ زندگی بھر نماز پڑھنا ایک انسان کو تو ایمان لانے کے بعد سے، بلکہ نماز کی چھوٹ تو اس شخص کو بھی نہیں جو ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایمان لاتا تو ایمان لانے کے بعد جو دوسرا کام کرواتے، غسل کرانے کے بعد بولتے نماز پڑھ، نماز پڑھ، اتنی اہم چیز ہے۔ منافق بغیر نماز پڑھے کہ نہیں رہ سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بغیر نماز بڑی اہم چیز ہے۔ ہم کوشش کریں اس تحفے کو یاد رکھیں، اس تحفے کو اپنے نفس میں اور اپنے آل اولاد اور اپنے خاندان میں ایسا بٹھا دے کہ نمازی ہمارے خاندان والے بن جائیں۔ اگر یہ کر لیا تو واقعی میں آپ ہر روز معراج منا رہے ہیں، ہر روز معراج منا، اور یہ نہ کیا اور ایک دن منایا تو اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ اور بدعت میں شامل ہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رحمان نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ وہ ایسی چیز ہے جس کو کسی جن اور انس نے نہیں دیکھا، اس کو کیا ہوگا؟ بھائی نے سوال کیا کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حور کو دیکھا، اور قرآن نے تو کہا سورہ رحمان کے اندر کہ کسی جن اور انس نے جو ہے، تو سورہ رحمان میں جو بہرحال آئے تھے وہ کسی جن اور انس نے چھوا نہیں ہوں گا بول کر ہے، چھونے کے لفظ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے یہ علم غائب سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکمل طور سے وہ ہم کو مکمل ہی بتا دے کیسا ہے تب بھی ہمارا ذہن اس کو سیکھ اور سمجھ نہیں پائیں گا۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ ان کو اللہ رب العزت اپنے علم غائب سے کچھ چیزیں دیتا ہے۔ تو حور ظاہر سی بات ہے، جنت اور جہنم کی جو تکلیف، جنت کی نعمتیں، جہنم کی تکلیف علم غائب سے ہیں، لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو کچھ نہ کچھ بتایا گیا تاکہ ہم کچھ سمجھ سکے، یا کچھ گناہوں کی خباث سمجھ سکے، کچھ نیکیوں کی طرف لپک سکے، تاکہ جنت ایسی اور جہنم ایسی ہے، لیکن یقیناً حقیقتاً ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، اس معنی میں ہی ہے وہ جو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خاص چیزوں کو دیکھنا، ایسا آپ نے انبیاءوں کو دیکھا، پچھلے لوگوں کو، ٹھیک، آپ کو آدم علیہ السلام کو دیکھا، جو ایسے لوگوں کو دیکھ رہے جو آپ کی نسل سے جنتی اور جہنم میں، ظاہر سی بات ہے یہ پوروں کو دیکھ رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام جو پورے ان کی نسل سے جنتی اور پورے جہنمی، جس میں ہم اور آپ میں سے جو لوگ ہوں گے سب شامل ہیں نا۔ تو یہ تمام باتیں غائب سے یاد رکھی، یہ غائب کی ہونے کے ناطے ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس کو اسی پہ انحصار کرنا پڑے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا بہرحال، لیکن وہ آپ کے لیے اسپیشل کیس تھا۔ ہم کو اگر بتایا بھی تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو سمجھ پائیں گے نہ، کبھی ہم اس کو اگر پورا بھی ایکسپلین کر دیا تو ظاہر سی بات ہے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ تم ان نعمتوں کو سمجھ نہیں سکتے، کوئی کان ایسا نہیں جو اس کو سن سکے، کوئی آنکھیں ایسی نہیں جو اس کو جس نے دیکھا ہو، اور کوئی ذہن ایسا نہیں جو اس کو سمجھ سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور رسول اللہ کو دکھانا یہ اسپیشل کنسیشن جس کو بولتے ہیں، اسپیشل کیس ہوتا ہے کہ اپنے نبی کو اللہ رب العزت کچھ چیزیں بتا دے جو عام طور سے لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بتایا کہ شب معراج منانا ثابت نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ منانے کی شروعات کس طرح سے ہوئی، اور ابھی تک کہیں پر اس بارے میں بیداری کی بات یا یہ اس طرح نہیں منانا چاہیے، کہیں کوئی بات سننے میں اس کی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ معراج کے تعلق سے کوئی وضاحت کی یہ رات منانی نہیں چاہیے، یا ایسی کوئی بیداری یا ایسی کوئی تقریر، کوئی بات ہم نے آج تک نہیں سنی کہ رات کو منانا نہیں چاہیے یا یہ رات ثابت نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم نے، یہ افسوس کی بات ہے لیکن بہرحال بیان کر رہا ہوں، ہم نے اپنے علماؤں کو اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ ڈٹ کر صحیح اور غلط ہمارے سامنے رکھ سکے۔ ان کو ہم نے اتنا مجبور کر دیا کہ ہمارے عالم صرف وہی بات کہتے ہیں جو ہم چاہتے کہ وہ ہم سے کہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ نماز کا کئی موقع ملتا ہے، امام صاحب غلطی کر دیتے ہیں نماز، وہ سجدے سہو کرانے کے بعد بھی لوگوں سے بلٹ کے کہتے کیا نماز دہرا دوں؟ لوگ کہتے ہیں ہاں، تو نماز دہرا دیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ہوتا ہوں تو میں ذاتی طور جا کر پوچھتا ہوں کہ امام صاحب آپ نے نماز کیوں دہرایا؟ چونکہ وہ جانتے ہیں، کبھی پہچانتے ہیں مجھے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جانتے فیض صاحب، میں جانتا ہوں کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، ان کو کون سمجھائے گا یار؟ اس سے اچھا ہے کہ میرے خلاف ہی بک بک کرتے رہے اور پورا دن اور پوری رات اور 100 جگہ سوالات کرے، دوسری نماز پڑھا دینا اچھا ہے نا، حالانکہ سجدے سہو کفایت کر جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، امت کا یہ حال ہے کہ امت چاہتی ہے کہ ہر چیز میں جو ہے ڈیموکریسی ہو، اکثریت کیا بول رہی وہ کرنا چاہیے۔ میں ایک ادنا قصہ سناتا ہوں آپ کو۔
الحمدللہ ایک صاحب نے مفتی ہے اورنگ آباد کی پہل لی تھی آج سے 3 سال پہلے، اور انہوں نے ایک بہت اورنگ آباد کی بڑی مسجد میں اس چیز کو ڈٹ کر بات کہی تھی اور کہا تھا 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا ثابت نہیں ہے. اور بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ بات سن کر. اس کے بعد جو معاملہ ہوا ان کے ساتھ، جب وہ ممبر سے اترے تو ایک صاحب آگے بڑھے جو اثر رسوخ رکھتے تھے اور کئی مسجدوں کو پیسہ چندہ مدرسے کو چلاتے تھے، آگے بڑھ کر کہیں کہ کہا تیرے باپ نے تو کبھی ایسی بات نہیں کہی، اور میرے باپ دادا تو تیرے باپ کی بات سنتے مناتے آ گئے، اور تو کھڑ رہے کے راج بول رہا ہے یہ درست نہیں ثابت منانا. سمجھ رہا بات کو؟ اگلی بار ان کو موقع نہیں دیا گیا پھر چڑھنے کا. یہ بات کو آپ سمجھیے. ہم نے اپنے علماء کو اتنا فری کہاں چھوڑا ہے کہ وہ ہم کو صحیح بات بتا سکے. اگر میرے جیسا ایک آدمی جو ایک حرام تجارت میں ملوث ہے، کپڑے وپڑے اچھے، ایک گاڑی میں آتا ہے اور ایک عالم صاحب سے پوچھتا ہے عالم صاحب یہ معاملہ کیسا ہے، تو وہ پورا میرا بیک گراؤنڈ لے کے جواب دیتے ہو. جواب اس پر نہیں دیتے کہ ہاں یا نہ، پورا بیک گراؤنڈ لیتے ہو. فیض صاحب ہے کیا، کہیں میں آئے ہوئے ہیں، چندہ کتنا آتا ہر سال اپنے مدرسے کو، زکوٰۃ میں گھیوں کتنے دیتے ہیں، فلاں کیا، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے پورے سوال کا جواب. ہم نے ان کو اتنا فری کہاں چھوڑا ہے. آپ فری چھوڑیے ان کو، پھر دیکھیے وہ آپ کو بتائیں گے علم کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کب سے منائی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس اس کی تاریخ تو مجھے نہیں پتا یہ کب سے منائی جا رہی ہے، لیکن ایک طویل عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس رات کو، چونکہ معراج کی فضائل لوگوں نے پڑھ رکھے ہیں، فضائل پہ ان کو لگا کہ جس چیز کے فضائل ہے اس چیز کو منانا بھی چاہیے. حالانکہ ایسا درست نہیں ہے. منانا تو وہی چیز ہے جو کتاب و سنت نے بتائی، جیسے عیدین کا منانا، یہ منانا ہے. اس کے علاوہ کسی رات کو اور کسی دن کو شریعت نے پھر منانے کی اجازت نہیں دی ہے. تو لہٰذا ان کو اتنی ڈھیل نہیں دی گئی. اخبار میں جو علماء لکھتے ہیں وہ فضائل لکھتے ہیں، منانا کہیں بھی نہیں لکھتے ہیں وہ لوگ، لیکن اب چونکہ وہ اس انداز سے لکھتے ہیں کہ پبلک بھی خوش آ جائے اور اپن بھی کوئی غلط کام نہ کرے، تو فضائل. لیکن میں نے فضائل کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں یہ بتایا کہ منانا ثابت نہیں. تو فضائل کا پارٹ اگر صرف میرا اخبار میں چھاپ دے تو وہ صحیح ہے نا. منانے کی بات میں نے کہی کہ درست نہیں ہے، تو وہ لوگ لکھتے نہیں، خاموش بیٹھ جاتے. کیا کریں؟ رہا ان لوگوں کا مسئلہ جن کے پاس عقل نقل کچھ بھی نہیں، بس ان کے مناقب اور ان کے حکایات چل رہی ہے، بس کہ بڑوں نے فرمایا اور شروع ہو گئے. ان کا تو پوچھی مت اب کہاں تک حال ہے. اسی معراج کے واقعے سے آپ کو ایک کڑی جوڑ کر بتاتا ہوں. جہالت کی انتہا، جہالت کی انتہا. ایک صاحب ایک دن واقعہ سنانے لگے، معراج کا ہی یہی واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، سدرۃ المنتہا کے پاس تک کا واقعہ سنایا انہوں نے. اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اعلان مائک سے ہو رہا تھا، تو ایک دو صاحب نے بھی سنا اور مستقی بات بیان کی، اور میں بھی پھر گیا اور میں نے بھی کچھ باتیں بہرحال پھر سنی اس کی. وہ بیان کر رہے تھے ایک بڑی مسجد جو کہ مرکز کی اہمیت رکھتی ہے اس جماعت کے لوگوں کے لیے. وہ بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو وہاں سے آگے قدم ہی آپ صلی کا نہیں بڑھتا تھا. اب یہ اس کو وحی ہوئی ہے، حدیث میں تو کہیں نہیں، لیکن اس کو شاید وحی ہوئی، بعد میں جبریل نے آ کے بتایا وہاں کیا ہوا تھا. آپ صلی آگے نہیں بڑھ پا رہے، آگے نہیں بڑھ پا رہے، آگے نہیں بڑھ پا رہے. آپ صلی پریشان ہو کیونکہ جبریل علیہ السلام تو چلے گئے، آپ صلی اکیلے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک شخص ادھر سے آ رہا ہے. سبحان اللہ، کہاں سے؟ جہاں رسول اللہ نہیں جا پا رہے ہیں وہاں سے ایک شخص آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے. جب وہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ خوش ہو گئے. وہ تھے خواجہ غریب نواز اجمیر والے. وہ وہاں سے آ رہے تھے جہاں نبی جا نہیں سکتا ہے. معراج کی رات سنا رہے تھے یہ واقعہ، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں. جہالت کی انتہا. وہ لوگ جو تھوڑے بہت ٹھیک ہے وہ خالی فضائل لکھ کے بیچارے چپ ہو رہے، ان کے پاس تو حکایتیں چالو ہے. پھر وہ خواجہ غریب نواز آئے اور آ کر اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھ پر پیر رکھ کر آگے جا سکے تو ولیوں کے سہارے کے اور وسیلے کے بغیر تو نبی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. سبحان اللہ، نعرے فلاں نعرے فلاں. تو یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سمجھ رہا؟ دیکھیے آپ، تو یہ تو جہالت کا حال ہے. جو اپنے نبی سے اونچا کسی ولی کو بتائے، اس سے احمق اور بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ دیکھیے ہم کسی اللہ کے ولی سے نفرت اور ان سے بغض ہم نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم ضرور ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو نبی کا مقام چھوٹا کرے ولیوں کے سامنے. اس سے تمہاری نفرت اور بغض ہے. سمجھ رہا بات؟ تو یہ تو جہالت کا حال ہے. تو یہ ایک طرف تو جاہل طبقہ رہا. جو تھوڑا سمجھدار طبقہ ہے تو وہاں یہ حالت ہے کہ بار ہمارے باپ دادا غلط تھے گا، تمہارے باپ تو ہی سناتے ہیں ہم کو، تو وہ گلا پکڑ لیتا تو علماء خاموش. تو علماء کو چھوٹ دینی چاہیے تھوڑی. یا آپ پرائیویسی میں کبھی علماء سے پوچھیے کیا یہ ثابت ہے، وہ ضرور آپ کو کہیں گے ثابت نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے عوام نے بیچاروں کو اتنا اپنے اوپر ڈیپینڈ کر دیا کہ اپنے عام معاش کی ضرورتیں جو ہوتی بالکل اس کے لیے بھی وہ ڈیپینڈ ہے آپ پر. تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ معاملہ ٹوٹے. ٹھیک، تو اس کے لیے ضروری ہے علماء کو ایک فری ہینڈ دیا جائے، ان کو اچھی تنخواہیں باندھی جائے، اور ان کی بات آپ سنیں. ان سے وہ بات سننے کی کوشش نہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، وہ سنیں جو وہ چاہتے ہیں آپ سے کہنا کتاب و سنت کے مطابق. تو میں سمجھتا ہوں نا یہ آدھے زیادہ خرابیاں صرف ان کو مضبوط کرنے کی وجہ سے نکل جائیں گی. اور امام محمد کا ایک مشہور قول ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص، عام زبان میں کہیں رائٹ ہینڈ. امام محمد
امام شافعی ایک مرتبہ علم سیکھنے کے لیے، امام شافعی نے ان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اب چلیے گھر چلتے ہیں، مغرب کی نماز یا اس کے قریب کہیں ان کی ملاقات ہوئی، کہا گھر چلتے ہیں، کچھ علم حاصل کریں گے، چلیے۔ جب امام محمد بھی چلنے لگے ان کے ساتھ، امام شافعی کے ساتھ، ایک مقام پر آئے اور ایک محل تھا، امام شافعی کہتے بہترین محل اور بہترین اعلیٰ گھر، وہاں رک گئے۔ تو میں نے کہا امام محمد سے، امام شافعی کہتے کہ آپ کے گھر چلیے جناب، یہاں کہیں رک گئے گھر، کسی گھر کے سامنے؟ تو امام محمد نے کہا یہ گھر میرا ہی ہے، اور اس کے بعد ایک زبردست بات کہی، اس بات کو اگر ہم سمجھ لینا تو بہت سارے ہمارے مسائل۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، امام محمد نے کہا میں چاہتا ہوں امت کا ہر عالم اسی مقام پہ رہے، کیونکہ جب ایک انسان کے پاس اسٹیٹس ہوتا ہے نا خود کا، تو اس کے فتووں میں ویسا دم رہتا، پھر وہ کسی کو سوچ کی بات نہیں کرتا کہ ان سے چندہ آنا ہے، ان سے چارانے آنا ہے، ان سے آٹھانے آنا ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے کہ یہ بات ہے پتھر کی لکیر، ماننا ہے مانو، جانا ہے جاؤ، میرے ایسا کوئی تمہارا مسئلہ ہے، سمجھ؟ تو میں چاہتا ہوں امت کا ہر امام، ہر عالم ایسا ہو تاکہ وہ کسی کا دباوا نہ ہو، کسی کے ٹکڑوں کے لیے جو ہے فتووں کو یا اپنی بات کو نہ بدلے، ٹھیک؟ تو کہا میں چاہتا ہوں ایسا۔ وہ بہت بڑی بات کہی تھی انہوں نے زمانے، اور امام شافعی نے ان کی شاگردی اختیار کی کئی زمانے تک، اور اتنا پسند کیا اپنے استاد کو کہ امام شافعی کے والد انتقال کر چکے تھے، اپنی والدہ کا رشتہ بھیجا، اور امام محمد بعد میں ان کے والد بنے، امام شافعی کی، چونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی والدہ کا نکاح آپ نے خود اپنا والدہ کا نکاح جو ہے امام محمد سے پڑھوایا، اندازہ لگائی۔ تو بہرحال ہم نے ان کو وہ چھوٹ نہیں دی، اور کب سے شروع واللہ عالم، بہرحال فضیلتیں تو ثابت تھی، لوگوں نے سوچا ہوں گے ایسا بات ہوتا ہے نا، فضیلتیں ثابت ہوئی، چلو مل کر فلاں کر لیتے، اور بس پھر وہ ایک شکل اختیار کر کے، اور آج تو ایک تہوار ہے بھائی، چھٹی ہوتی ہے اس دن، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں، نہ وہ 27 کی رات ثابت ہے، نہ وہ مہینہ رجب کا ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے، اور نہ ہی اس کو منانا ثابت ہے۔ اگر وہ ثابت بھی ہو جائے کہ بھائی رجب ہی تھا اور 27 ہی تھا، تو منانے کی تو کوئی فضیلت اس رات کی قطعاً نہیں آتی ہے، اور اگر کوئی آتی ہے تو پھر اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیوں نہیں منائی؟ میرا بنیادی سوال ہے آپ سے۔ اگر یہ ثابت کر دو تو آگے بات کرو گے، نہیں یہ نہیں تو امام سے ثابت کرو اپنے، چلو وہاں بھی نہیں، بہرحال تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ علماء آج کے جو بچتے ہیں طریقہ فضائل بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ہمت نہیں ہوتی بولنے کی کہ یہ بدعت ہے، لیکن میں نے آپ کو فضائل کے ساتھ بھی بیان کر کے رکھا کہ یہ منانا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے تو وہ ثابت کر دے اس کا منانا، یہ رات ہوئی ہم مانتے ہیں، اس میں واقعہ ہوا ہم مانتے ہیں، لیکن منانا درست نہیں ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، عبادتوں کے تعلق سے سمجھ میں آ چکا ہے، عبادتیں منانا فرض نہیں ہے، لیکن ہماری شادی کے بعد ہماری ساس ہم سے پکوان بھی پکانے لگاتے ہیں، اور محلے میں تقسیم کا مطلب وہ پکانے لگاتے ہیں اور محلے میں شاید دینے بھی دینا ہوتا ہے، اس کرنے کیا منع کیا؟ مطلب وہ کیسے ہماری ساس کو کہہ رہے منع کریں؟ مطلب انہوں نے کہا ہم تو سمجھ گئے یہ چیز غلط ہے، لیکن اب ہماری ساس تو بہرحال وہ کرنے لگائیں گی اور ہم کو پکانا بنا لیں گے، تقسیم کرنے لگائیں گی۔ تو دیکھیے عورتوں کے لیے شریعت نے کچھ ڈھیل دے رکھی، بدعتیں کرنے میں ڈھیل نہیں دے رکھی ہے، مجبوریاں کچھ۔ کیسے؟ عورت اپنے شوہر اور اپنے سسرال کے ماتحت ہوتی ہے، جیسے ایک غلام اور لونڈی اپنے آقا کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک لونڈی یا غلام کا مالک اس کو نماز کے لیے نہ جانے دے، جماعت کے ساتھ گھر میں پڑھ لے تو یہاں غلام اور لونڈی مجبور ہوتی ہے، معلوم ہے اس کو وہیں پڑھنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ غلام اور لونڈی کو اگر جہاد میں حصہ لینا تو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، چونکہ اس کے خرید اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورت بھی ماتحت ہوتی ہے، تو اور بچے بھی کبھی کبھار ہوتے ہیں جو چھوٹے غیر بالغ ہوتے مجبور ہوتے ہیں۔ تو عورت چونکہ آپ مجبور ہیں، آپ اپنی ساس کو سمجھائیے، اپنے شوہر کو سمجھائیے، لیکن اس کے بعد بھی نہ مانے تو دل میں مکمل کراہت رکھتے ہوئے اللہ یہ عمل غلط ہے، ہماری ساس ہم کو مجبوراً کرا رہے اور تو جانتا ہے اس کے علاوہ پاس چارہ نہیں ہے، تو مجبوراً آپ کیجئے، کراہتاً کیجئے، اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز آپ کے اس عمل کو معاف کریں گے، چونکہ آپ مجبور ہیں۔ آپ کو ڈھیل یہ ہے کہ آپ ماتحت ہیں، اور ماتحت ہونے کے ناطے عورت مجبور ہوتی ہے، جیسا غلام اور لونڈی مجبور ہوتی ہے، عورت مجبور ہوتی ہے، ویسے نابالغ بچے بھی مجبور ہوتے ہیں۔ اپنے باپ اگر حرام بھی کماتا ہے تو وہ اس کے بغیر کیسے، وہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں نا، نابالغ، بالغ ہونے کے بعد ان سے پوچھے تو ڈیپینڈ ہے اپنے باپ پر، تو مجبور ہے، یاد رکھیے۔ تو مجبوریاں الگ چیزیں، آپ کراہت کے ساتھ برا جانتے ہوئے، یا نیت ہی مت رکھیے اس کا، آپ کی ساس کی نیت جو بھی ہوں گی ہونے دو، آپ اپنی نیت رکھو کہ عام کھانا ہے اللہ ہی، اپنی نیت رکھو، کیونکہ نیت الگ ہو سکتی ہے دو لوگوں کی ایک ہی کام کے اندر، ٹھیک؟ بہرحال نیت الگ رکھیے، اگر مجبور ہے تو پھر اللہ سے دل میں کراہت رکھیے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ کام کیجیے۔ آگے انہوں نے ایک سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کے عذابات سے واقف کروایا گیا، تو کیا وہ لوگ واقعی تھے یا مثال دی گئی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیغام دیں عذاب کے بارے میں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پلیز دوزخ کے عذاب قبر کے بارے میں درس دیں۔ تو اچھا سوال کیا کسی نے، یہ
اور انشاءاللہ اس جواب کے اندر ان منکری حدیث کا بھی جواب رہے گا جو انکار کرتے حدیثوں کا، انہی حدیثوں کے بنیاد پر۔ بہن کا سوال یہ تھا کہ جب جنت میں کوئی گیا نہیں، جہنم میں کوئی نہیں گیا، جو یہ عذابات آپ نے کیسے دیکھے، کہ حقیقی ہو رہے تھے تو کیا ہے؟ اور بہت سے منکر حدیث یہی حدیثیں لا کے آپ کو بولتے دیکھو معراج میں یہ دیکھیں، پہلے آپ سے پوچھتے ہو جنت میں کوئی گیا، ہم بولتے نہیں، جہنم میں کوئی گیا، ہم بولتے نہیں، پھر بولتے دیکھو حدیث میں تو یہ ہے، اب آپ پریشان ہو جاتے، یار بات تو صحیح پوچھا اس نے، بولتے دیکھو یہ حدیث کچھ نہیں، سب بیکار چیزیں رہتی، قرآن بس کافی ہے۔ تو یاد رکھیے، میں نے آپ کو شروع میں کہہ دینا غائب پہ علم کیا ہوتا ہے، یہ سب غائب کی باتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بتا دیے گئے جو جانے والے ہیں، گئے نہیں ابھی، جائیں گے۔ جیسے آدم علیہ السلام اپنے سیدھے ہاتھ پہ جنتیوں کو دیکھ رہے تھے، الٹے ہاتھ پہ جہنمیوں کو دیکھ رہے تھے، تو کیا وہاں جنتی اور جہنم واقع میں ہے؟ ابھی تو بہت سے لوگ پیدا ہونا ہے قیامت تک، تو وہ جو جانے والے جنتی ہے اور وہ جو جانے والے جہنمی ہیں وہ آپ دیکھ رہے تھے، اور وہ جو جانے والے جہنمی ہیں جو ان عذاب کی وجہ سے جائیں گے ان کو آپ نے دیکھا۔ ابھی جنت جہنم میں کوئی گیا نہیں ہے، یاد رکھیے گیا نہیں ہے، ٹھیک؟ اور گیا بھی ہے تو وہ پرندوں کی شکل میں، جو شہیدوں کی روحیں ہوتی ہے پرندوں کی شکل میں جنت میں، حقیقی تو کوئی بھی نہیں گیا۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا، یہ ہونے والا ہے، ایسا لوگ کریں گے تو یہ عذاب ہوگا، آپ سے ان کو بذریعہ غائب پہلے بتا دیا گیا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خبروں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اقصی میں موجود تھے نماز میں، اور 7 آسمان پر تقریباً 8 نبیوں سے آپ کی ملاقات ہو گئی، ایک پہ ایک ہوئی، اور ایک آسمان پہ 2 سے ہوئی، ہے نا؟ اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ نبیوں کو وہاں بھی موجود کر دے، ہے نا؟ تو بہرحال یہ غائب کی بات ہے، تو لہٰذا ابھی جو جانے والے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، امت کے لیے احسان کر دیا کہ پہلے بتا دیا نبی کے ذریعے کہ ایسے ایسے کام کرنے والے ایسے ایسے اس میں جائیں گے۔ جی پہلے کے سوال میں آپ نے بتایا کہ جو علماء ڈیپینڈنٹ ہے لوگوں پر چندے کے لیے، اس کے لیے وہ کھل کر یہ بدعت کو جو ہے بتاتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ جو جماعتیں اس چیز کو بدعت سمجھتی ہے، یہ لوگ کوئی ایسا مشن کھل کر کیوں نہیں چلاتے؟ جیسے اب ہم آیاسی کو لے لیتے، یہ ہمارا اپنا عہدہ ہے، کیا یہ پروگرام اوپن میں نہیں لے سکتے؟ یہاں وہی لوگ آتے ہیں جو شب معراج نہیں مناتے، لیکن جو شب معراج منا رہے، کیا ان تک یہ سندیش نہیں پہنچنا چاہیے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو لوگ منا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو علماء دبے الگ بات ہے، لیکن جو کھلے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں اس کے خلاف تحریک چلاتے یا کھل کر بات نہیں کرتے؟ تو دیکھیے اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ ہماری امت میں شرک اور شرک بالخصوص اتنا عام ہے کہ ہم اس کے خلاف ہی کھل کر بات کرنا بھی مشکل جاتا ہے، اور اتنے لوگوں تک رسائی اور پہنچی مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو بدعتیں تو ایک نیکسٹ فیز میں ہوتی۔ یہاں جو ہم سیٹ اپ میں بات کر رہے ہیں بہت سہولت ہے، آرام سے آپ لوگ آ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور یہ سننا آپ کو سنانا اسی نیت سے کہ آپ دوسروں تک بات کو پہنچائیں، اس لیے کہ ہر فرد اور ہر جگہ پروگرام ہونا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اگر کسی اور علاقے میں پروگرام لینا بھی چاہے تو لوگ ہم کو اجازت ہی نہیں دیں گے، پروگرام کرنا ہی محال کریں گے۔ تو ایک اچھا ذریعہ آپ علم سیکھیں، آپ پہنچائیں، ہم لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آپ ریکارڈنگ کے ذریعے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں، تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے طرف سے تو مکمل کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اس معاملے کو سمجھیں، لیکن ظاہر سی ریسورسز کی کمی ہر جگہ ہوگی۔ ہاں اگر کوئی پروگرام آرگنائز کرتا ہے تو یقیناً جا کر بولنے مجھے کوئی حرج نہیں، اور الحمدللہ پچھلے سالوں میں کئی لوگوں نے پروگرامز رکھے ایسے، اور میں بالکل جاتا رہا، اور یہی بات جو میں نے یہاں کہیں ہر جگہ بولتا رہا، نیٹ کے ذریعے ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے، اور آپ جیسے لوگ جو یہاں آ رہے ہیں جو نہیں مناتے، ان لوگ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے ہر جگہ جا کر جہاں جہاں ہو سکتا ہے، جتنا ماؤتھ پبلسٹی ہو سکتا ہے وہاں جا کر لوگوں کو بتائے، اور بتا کر اپنے عمل سے بھی رکے، اور لوگوں کو بتا کر ان کو اس غلط عمل سے روکنے کی کوشش کرے۔ لیکن بہرحال کوئی بڑی تحریک چلانا صرف ایک اتنی بدعت کے لیے جبکہ امت میں کہیں شرک موجود ہے تو بہرحال ممکن نہیں، لیکن اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو جانے میں بہرحال میرے لیے یا کسی اور کے لیے حرج بھی نہیں ہے، ایسے لوگ جا کر روکنے میں کوئی مسئلہ، اس میں کوئی بہرحال حرج نہیں، لیکن ہر جگہ اسی کو لیں گے تو بہرحال سال بھر لینے کے بعد بھی امت اتنی بڑی ممکن نہیں ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے ذریعے سے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے ذریعے سے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ کسی نے سوال کیا کہ اسی مہینے سے متعلق ایک بڑا سوال ہے، کنڈوں کی کیا حقیقت ہے؟ اگر ہمارے قریبی رشتہ دار ہمیں کنڈے کی دعوت دے تو ہم کیا کریں؟ اگر نہیں گئے تو جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی ساس ان پر ظلم کریں اور کہتے ہیں کہ دیکھ تمہارے گھر نہیں آئے، ٹھیک؟ بہرحال ساسوں کے ظلم بہرحال ہر بار آ رہے سوالات میں، ساس ہے نا، ساس نے سانس لینا مشکل کر دی بہوؤں کا، ٹھیک؟ بہرحال ویسا نہیں ہے، سانسیں اچھی بھی ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے، کچھ برے نمونے ہمارے پاس سامنے زیادہ ہے، جیسے کچھ بری بھویں بھی ہوتی ہے تو ویسے کچھ بری سانسیں بھی ہوتی ہے۔ بہرحال تو کسی نے سوال کیا کہ کنڈوں کی کیا حقیقت ہے، ٹھیک؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، چونکہ یہ مہینے سے متعلق اس مہینے میں 2 بدعتیں ہوتی ہیں رجب میں، ایک ہوتا ہے 22 کو جو کنڈوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور بہرحال وہ آ رہی ہے میٹھی عید، ٹھیک، یا پوریوں کی عید بولتے ہیں اس کو، اور دوسری جو ہے معراج کی رات لوگ مناتے ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے کنڈوں کی کچھ حقیقت جان لیں۔
کنڈے بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کا نام ہی آپ کو بتا رہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ دن کو عربی میں کیا بولتے بتائیے؟ شریعت میں ہر چیز عربی میں ہے نا. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ الگ بات ہے. ہم عام زبان میں میٹھی عید اور تیز عید بولتے ہیں اس کو، یا قربانی کی عید اور فطرے کی عید، لیکن اس کے نام ہے عربی میں. اس کے احکامات موجود ہے شریعت میں. عید کو جانے سے پہلے کیا کرنا، آنے کے بعد کیا کرنا، عید الاضحیٰ میں کیسا اور عید الفطر میں کیا فرق ہوگا، فطرہ کب دینا، ان کے مسائل بھی. یہ کنڈے اگر شریعت میں اس کا رتی برابر بھی مقام ہوگا تو مجھے صرف کوئی ایک آدمی جو اس کو مناتا ہے، میں اس کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس کو عربی میں کیا بولتے اس عمل کو، وہ بتا دے تو میں بھی کل سے منانا شروع کر دوں گا. صرف عربی میں بتا دے. دیکھیں اسلام میں ہر عمل، ہر رکن عربی میں ہے. کوئی بھی اٹھا لیجیے. یہ الگ بات ہے کچھ چیزوں کو ہم، جیسا کہ نماز عربی لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا مکمل عربی لفظ جو قرآن اور حدیث میں سینکڑوں ہزاروں بار آیا صلاح ہے نا. لیکن الگ بات ہے کہ ہندوستان میں اپنی سہولت کے لیے ہم اس کو نماز بولتے ہیں. نماز کہنا جھکنے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عربی موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اگر نماز بھی بول رہے صلاح بولے مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ عزیز. لیکن جب بھی شریعت کی اصطلاح میں آئے گا تو آپ کو صلاح ہی لکھنا پڑے گا، ہاں نماز نہیں بول سکتے آپ، لیکن موجود ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں موجود ہیں ہم دوسرے نام سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، روزہ جیسا ہے، صوم ہے لیکن روزہ بولتے ہیں. لیکن یہ کنڈوں کو کیا بولتے ہیں بتائیے عربی میں؟ اگر یہ ہے ثابت تو عربی میں ہونا چاہیے. شریعت کی کوئی بھی چیز آپ سمجھ عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولتے تھے. یہ کنڈے تو فارسی بھی نہیں ہے. چلیے اگر کوئی فقہ سے ثابت کرنا چاہے، حنفی فقہ بھی فارسی میں ہے، تو فارسی میں بھی نہیں ہے. یہ کنڈے کیا ہے؟ وہی آپ کے کنڈے جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں، یہ کنڈے ہیں وہ. ہاں یہی کنڈے ہیں وہ جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں. الگ بات ہے کہ جھاڑ لگانے کی چیزوں مسلمان کھانے کھاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک، یہی کنڈے ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے کنڈوں کے تعلق سے کوئی حقیقت تو نہیں ہے، یہ کوئی تہوار بھی نہیں ہے اسلامی اعتبار سے. یہ سخت قسم کی بدعت ہے اور یہ مسلمانوں کے حکمراں، ان کے عمراء اور صحابہ سے نفرت اور بغض نکالنے کا ایک طریقہ ہے. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، پھر یہاں کیسے رائج ہوا، دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کنڈوں کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کو جو ہے حسین جو ہے رضی اللہ عنہ نے بہرحال اپنے حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو ہے خلافت کو بہرحال دے دی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے ان کے بعد یہ جو ہے مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. جب یہ مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت سخت نظر رکھی ان لوگوں پر جو اسلام کے اندر درار ڈالنا چاہتے تھے. جن لوگوں نے عثمان بن عفان کے ساتھ جو سلوک کیا، جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارج جو تکلیف پہنچا رہے تھے، انہوں نے سبائی اور خارجیوں پر بڑی کڑی نظر رکھی اور اتنا سخت ان پہ معاملہ کیا کہ ان کے دور خلافت کے اندر تقریباً ایسی تحریک خاموش ہو گئی. چونکہ یہ کئی زمانے سے ایک سخت قسم کے جو حکمران تھے، اور صلاحیتیں ہوتی، ہر آدمی کو صلاحیتیں ہوتی جو اللہ دے رکھتا ہے. ان میں وہ صلاحیت بہت تھی حکمرانی کی اور لوگوں کو گرفت میں رکھنے کی. ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے اپنے آپ میں اور بہترین حکمران تھے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی کافی عہدوں پر یہ رہے، اور آپ کے بعد بھی خلفاء راشدین کی تمام کے زمانے میں یہ کافی بڑے بڑے عہدوں پر رہے. اب یہ بن جاتے ہیں اکیلے مسلمانوں کے سول، جس کو کہیں گے حکمراں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو خوارجی ہے یا اسی طرح جو باطینیہ تھے یا اسی طرح سبائی تھے، ان کے لیے تو یہ ایک ڈکٹیٹر تھے، کیونکہ ان کو تو انہوں نے بالکل گردن پہ لا کے چھوڑ دیا تھا، مطلب بالکل پکڑ کے رکھا تھا کہ کوئی سازشیں نہ رچے. جیسے اس طرح سے انہوں نے عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں پورا اضطراب پھیلا دیا تھا پورے مسلم ممالک میں. اب ہوتا یوں ہے کہ ان پر ایک اٹیمپٹ کیا جاتا ہے مرڈر کا. یہ اٹیمپٹ ایک ہی دن میں کیا جاتا ہے 3 صحاباؤں پر، معاویہ بن ابی سفیان، ٹھیک ہے، اور ایک عمرو بن عاص. 3 پہ کیا جاتا ہے. مطلب اتنا پلان تھا یہ کہ 3 سٹیز میں، ایک ہے اس میں سکندریہ میں، الیگزینڈریا میں، ایک ہے شام میں اور ایک ہے مدینہ میں. 3 اٹیک ہوتے ایک ہی وقت فجر میں. یہ پلان اٹیک تھا لوگوں کا. مطلب یہ لوگ جو سبائی تھے بہت دنوں سے پلان بنا رہے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا اور خارجی. ٹھیک، تو بہرحال عمر بن خطاب اور عمرو بن عاص اس دن فجر میں لیٹ ہو گئے، وہ نہ آ سکے. ٹھیک ہے، کوئی اور تھا ان کی جگہ جس پر حملہ ہوا، اور فجر اندھیرے میں ہوتی تو دیکھا نہیں گیا. اس کو یقین تھا کہ عمر ہی ہوں گے، اور جو ہے اسی طرح ان پر حملہ ہوا. لیکن یہ حملے کی سازش پہلے ہی کھل گئی اور حملہ آوروں کو سزا دے دی گئی. اب اس کے بعد ان کے زمانے میں یہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ اپنی طبعی موت مرتے ہیں. جب یہ انتقال کرتے ہیں تو وہ دن ہوتا ہے 22 رجب. جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو 22 رجب تھی. یہ بات تاریخی حوالوں سے ثابت ہے. اب ان لوگوں کو جن کو معاویہ سے دشمنی تھی، جس نے اتنا کڑا ان پر پہرا لگا دیا تھا، جو عثمان بن عفان کے دور میں عثمان بن عفان کی نرمی اور ان سے حسن سلوک نے ان کو سر چڑھا رکھا تھا. اللہ انہوں نے تو ایک اچھے اس سے کہ مسلمانوں کا خون میں اپنے ہاتھوں پہ نہیں لینا چاہتا ہوں، چاہتے تو عثمان بن عفان اپنے زمانے میں ان کو کرش کر کے برباد کر کے رکھ دیتے تھے.
لیکن یہ سوچ کر کہ مسلمانوں خود میں نہیں کرنا چھوڑ دیا. لیکن علی بن ابی طالب نے اور اس کے بعد کے خلیفاؤں نے ان کی بہت بری حالت کی یاد رکھی. خود علی بن ابی طالب کو جو یہ بڑا مانتے تھے، علی بن ابی طالب نے ان خارجیوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا اور قتل کیا، اور سبائیوں کو. بہرحال اب خوشی تو منانا ہے. کیسے منائی جائے؟ یہ تو جس کو ہم کہیں گے سنیوں کے سمندر میں ایک اچھے پانی کی اس میں گندی مچھلی تو پکڑی جاتی ہے نا. تو ان لوگوں نے جو سبائی تھے، خارجی تھے، خوشی منانے کا طریقہ نکالا. کہا خاموشی سے خوشی منائی جائیں گی، پردوں کی آڑ میں مٹھائیاں بنائی جائیں گی، وہیں کھائی جائیں گی، وہیں ہاتھ دھو کر باہر نکلا جائے گا تاکہ عوام میں خبر نہ پہنچے کہ خلیفہ کی. اب ظاہر خلیفہ کے انتقال اور مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا کچھ پرابلم. جیسا رزلٹ آئے تو مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جاتا ہے، تو آپ معلوم 10th کا رزلٹ 12th کا رزلٹ آئے تو پرابلم ہو جائیں گا، کہاں لے جا رہے ہیں مٹھائی، کون ہے یہ منافق، سمجھ میں آ جائیں گا نا. تو مٹھائی گھر میں بنائی جائے، خاموشی میں بنائی جائے، گھر کے پردوں میں بنائی جائے، وہیں خاموشی سے بلا کر کھائی جائے، اور وہیں ہاتھ دھویا جائے، اور اس مٹھائی کو وہیں ختم کر دیا جائے تاکہ باہر نہ پتا چلے اندر کیا ہوا ہے. یہ تھا وہ خوشی جو صحابہ کی وفات پر منائی گئی. افسوس امت مسلمہ نے اس رسم کو ہو بہو کاپی کیا. کنڈا جب جہاں بنتا ہے وہاں پردے لگا دیے جاتے ہیں. خاموشی میں بنتا ہے، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چونکہ بچے ہاتھ ڈالیں گے باہر لے جا سکتے، مٹھائی معلوم ہو جائے گا. وہی طریقہ جو خارجیوں نے اپنایا تھا اور سبائیوں نے خوشی منانے کا، وہی ہے. خاموشی میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس کی انویٹیشن نہیں چھپتے، آ جائیے کنڈے ہیں، آ جائیے کنڈے. لوگ خاموشی میں آتے ہیں، وہیں کھانا کھاتے ہیں، بچاؤ وہیں جمع کر کے رکھ جاتا. اور شام میں جتنا ہے وہ ہاتھ دھونے کا پانی بھی ایک بکیٹ میں جمع ہوتا ہے، پانی کو گڑھا کر کے ڈال دیا جاتا ہے اور بچا ہوا کھانا ڈال کے دفنا دیا جاتا ہے. یہ ہے کنڈے. خوشی تو کیسی منائی جاتی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. خوشی کیسے منائی جاتی ہے آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. سمجھ لیجیے آپ کو میں ایک بار کہوں کہ بھائی عبداللہ صاحب گھر آ جائیے، بولو مت کسی کو، خاموشی سے آ جاؤ. پھر عبداللہ صاحب آپ میرے گھر آتے ہیں، میں دروازہ کھول کے اندر آ جاؤ، پھر پردہ ڈال دیتا ہوں، پھر گھر کے اندر کے روم میں لے جاتا ہوں جہاں پہلے سے پردہ پڑا ہے، پھر وہاں لے آ کر آپ کو بٹھاتا ہوں. پھر عام برتنوں میں نہیں، لوہے پیتل تانبے اور لوہے کے ایک مٹی کے برتن میں ایک خاموشی سے مٹھائی لاتا ہوں اور آپ کو کھلاتا ہوں. کھاؤ. اور کھانے کے بعد آپ کا ہاتھ پوچھنے لگاتا ہوں اور اس کے بعد ہاتھ دھونے لگاتا ہوں اور بچے وہی مٹی کا ڈال دیتا ہوں اور آپ پوچھتے اس کے بعد کیا ہوا فیض بھائی اتنا ہو گئے؟ میرے کو لڑکا ہوا. آپ بولیں گے اتنا خفیہ ہوا؟ خوشی تھی تو کیسے منانی چاہیے تھی؟ ارے بھائی آ جاؤ آج دعوت ہے. کیوں؟ مجھے لڑکا ہوا. بھائی لڑکا ہی نہیں، میں لڑکی کی مثال، مجھے لڑکی بھی، آ جاؤ بھائی دعوت ہے. ٹھیک. اور آپ آ رہے ہیں اور بھائی کیا فیض صاحب کیا اللہ نے بہت آپ کو کیا نواز، آپ باہر سے مبارکباد دیتے ہوئے آ رہے ہیں نا، پھر اندر آ رہے بیٹھ رہے، یہ ہوں گا نا خوشی. اب یہاں کیسی خوشی ہے؟ خاموشی سے بلا کے پردے ڈال کے اندر پردے میں پردے، کھانا بھی عام چیزوں میں نہیں، خاموشی سے کھا کر وہیں دفنا کر وہیں پھینکنا. کچھ نہ کچھ تو چال بازی ہے نا، کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے، جس کو بولیں گے پردے میں چھوڑا پورا، کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے راز. اب یہ تو چلن کافی زمانے تک خارجی اور یہ چلاتے رہے. اس کے بعد اب یہ سنیوں میں کیسا ڈالا جائے ہمیں، تو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا. جعفر صادق کی نیاز ہے بولے. جعفر صادق یہ بہرحال ایک تابعی میں سے ہیں، ان کی بولے نیاز ہے. اب اس کو عام عوام کیسے منائے؟ چونکہ عام عوام حنفی ہوتی ہے تو کہا جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہے بول دیے، جبکہ ان کا ملنا ثابت نہیں ہے دونوں کا، تاکہ اگر ریلیشن ثابت کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی کو لگتا ہے اپنا لیڈر اور وہ لیڈر تو اور مضبوط ہو جاتا. تو ایک نیا ریلیشن ثابت کیا گیا، بولے استاد اور شاگرد، حالانکہ دونوں کا ملنا اور سننا ثابت نہیں. چونکہ ایک اسٹوڈنٹ کا کسی استاد سے ملنا اور اس کا اس سے سننا، اس سے لیکچر لینا بھی ثابت ہونا ضروری ہے. سما بھی ثابت نہیں، دونوں کا نہ ملنا ثابت ہے نہ سننا ثابت ہے. تو لگا دیا کہ کہا جعفر صادق کی نیاز ہے، اور جو یہ نیاز کرتا اس کا بیڑا پار ہو جاتا، اس کا یہ ہو جاتا، اس کا دکان چل جاتی، اس کا یہ ہو جاتا، اور بس جاہل عوام لگی اس کے پیچھے پھر کنڈے منانے. تو آج کے دور میں کنڈے ہندوستان میں اکثر جو ہم سے شیعوں سے ہم نے لیے ہیں. وہ زمانے میں خارجی اور سبائیوں نے کیا، آج شیعوں سے یہ ہم رسم لیتے ہیں اور اس کو دھڑلے سے جو ہے سنی منا رہے ہیں. اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے تو اتنا تک کہہ دیا نا، صرف کوئی عربی میں ثابت کر دے رسم کا کیا نام ہے اس عمل کا، تو میں بھی کرنا شروع کر دوں کل سے. جو چیز عربی میں جس کی بنیادی اسلامی نہیں، اس کا نام ہی نہیں ہے اس کا، تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ سوچا ہی جا سکتا ہے. اور اس حد تک بڑھا دیا گیا کہ کنڈے کی عید، کنڈے کی عید ہو گئی. اب بقرعید کو جو اہتمام سے نہیں منایا جا رہا، رمضان جو اہتمام سے نہیں، کنڈے کی عید منایا جا رہا. ادھار لے کر، ادھار پتہ نہیں کیا کیا کر کے لوگ قرض لے کر کرتے ہیں، اس لیے کہ بولے قرض لے کر کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. جعفر صادق اس کی یہ نیا پار لگا دیں گے. اور پھر وہ پتہ نہیں کہ لکڑہارے کا قصہ بھی ہے کچھ. تبھی وہ بہت غریب تھا، انہیں جعفر صادق کی ایک نیاز کر دیا. یو پی کا، یہ اودھی جو حکومت تھی یو پی کی، تو حال کا واقعہ 100-150 سال پرانا.
نواب جو تھے اودھ کے، اس زمانے میں کوئی ایک تھا، وہ شیعہ تھے لیکن یاد ہے کہ اودھ کے نواب، پھر انہوں نے یہ کیے تو ایک لگاڑ ہے کہ اسی تقدیر چمک گئی بولے کیوں، تو وہ انہوں نے جعفر صادق کی نیاز کی، کتاب آتے چھوٹے چھوٹے کنڈے کی نیاز یہ، اور بس پھر معاملہ شروعات تو ایسی ہوئی اور آج اس طرح سے بھلا سنیوں میں منا جا رہا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں جانا، اس کو منانا، اس کا کھانا ثابت نہیں ہے. اب رہا آپ کا معاملہ کہ آپ کے رشتے دار وہ دعوت دیتے ہیں آپ نہیں گئے، تو یہ آپ کا اور ان کا معاملہ، آپ سمجھائیے. لیکن جانے کی اور کھانے کی ذات مننے سے بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے، اپنے کو پرساد دو بل تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے، اپن کنڈے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے، اللہ کا نام لے لیے تو سب ہو جاتا. میرے بھائی جو چیز پہلے سے حلال ہوتی ہے اس پہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد وہ چیز کھا سکتے ہیں آپ، جو چیز پہلے ہی حلال نہیں سو کیسے کھا سکتے آپ؟ تو لوگ آتے ہیں پھر آپ پوریوں کو حرام بول رہے ہیں، پھر لوگ سوال کرتے ہیں دیکھو میدا حلال ہے حرام ہے؟ حلال. وہ کھوپرا حلال ہے حرام ہے؟ حلال. کشمش حلال ہے حرام ہے؟ حلال. کاجو بادام حلال ہے حرام؟ مغزیات حلال. آپ سب بولتے ہیں حلال، پھر ہاں ہم نے پوری بنا دی تو حرام ہو گئی. ہم اگر پوری بنائے تو تمہارے لیے، وہابیوں کے لیے، فلاں کے لیے حرام ہو جا رہی، باقی چیزوں کو حلال بولتے. میرے بھائی یہ تمام چیزیں تمہاری درست ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیلا حلال ہے حرام ہے؟ آپ بولیں گے حلال ہے. لڈو حرام ہے حلال ہے؟ حلال ہے. اگر کسی معبود کے سامنے غیر مسلم کے رکھا ہوا رہا تو کھاتے؟ پھر کھاتے کہ حلال ہی ہے نا کیلا؟ تو نہیں بسم اللہ پڑھ کے نہیں چلیں گے نا، اس لیے کہ کسی بھی چیز کا پہلے حلال ہونا شرط ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھا جائیں گا. کیونکہ یہ کھانا جعفر صادق کے نام سے یا پتہ نہیں کس کے نام سے منایا جا رہا ہے، جو نیاز ہو رہی ہے جو شریعت میں، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر اور نیاز کرنا جائز نہیں ہے. تو جو چیز جائز ہی نہیں اس کو بسم اللہ پڑھنے سے حلال کیسی ہوگی؟ جو چیز پہلے سے حلال ہوتی ہے اس پہ بسم اللہ پڑھنے سے وہ آپ پہ حلال ہو جاتی ہے. جو چیز پہلے ہی درست نہیں ہے تو بہرحال یہ درست نہیں ہے. اس میں پارٹ لینا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی درست نہیں ہے. ایک بار ہوتا، میں ایک جگہ ہمارے گھر کا کام چل رہا تھا، وہاں گیا، ایک خاتون نے کہا 2 منٹ فیض بھائی آئے، چونکہ ایک دعوت چھپ کے دی جاتی ہے نا، بولنا نہیں پڑتا، آ جائیے بولتے. حالانکہ بابیس کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے گمان میں بھی نہیں کہ بابیس ہے اس دن، سوچتے ہی کہاں کہ ایسی چیزیں ہو رہی. انہوں نے کہا بس آ جائیے. میں گھر چلا گیا ان کے، چونکہ وہ بازو رہتے تھے. گھر گیا تو دروازے اندر جب بیٹھا تو دیکھا وائٹ چادر، وائٹ سب لگا ہوا، اور سامنے وہ اسپیشل رہتے نا کنڈ مارے، پھنس گیا. میں ان کو سمجھایا دیکھیے درست نہیں بولے آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، آپ کو الگ والا لا کے دیتے جس پہ ہم فاتح نہیں. انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں چلے گا، آپ مجھے معذرت کر دیں انشاءاللہ، پھر کبھی آپ پوریاں بنائیں گے تو میں ضرور آ کر کھاؤں گا آپ کے پاس، لیکن ابھی نہیں. چونکہ ان کے دل رکھنے کے لیے میں غلط کام تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے وہ میرے لیے بہت محبوب ہے، وہ میرے بہت چہیت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ میں کسی کو بھی نہیں چاہتا ہوں. اس کے بعد تو ٹھیک ہے بھائی آپ کو بڑی محبت کرتا ہوں، آپ میرے پڑوسی ہے سب ہے، لیکن اس معاملے میں میری محبت آپ سے کم ہے نا. محبت کے درجات ہوتے ہیں نا، ماں سے محبت، باپ سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے، سب کے درجات ہیں نا، سب کی یکساں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے نا. میں بہرحال اس معاملے میں جو یہ نہیں کر سکتا، معذرت چاہیے ان سے، اور ان کو بھی تعلیم ملیں گی. یار آپ بول رہے میں وہ عمل کرنا درست نہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتا اور کھاتے بیٹھے اور پھر بولے غلط ہے یہ اچھا نہیں، کوئی بولیں گے یار عجیب بات ہے یار یہ کھاتے اور بولتے غلط ہے. تو آپ جا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، حصہ نہیں لے سکتے. اب کچھ لوگ سوال کرتے میری کرانے دکان لوگ آ کے سامان خریدتے. دیکھیے آپ کو بیچنے میں سامان کچھ نہیں، بنانے والا کچھ ہی بنائے اس کا مسئلہ ہے، وہ آپ کا مسئلہ نہیں، وہ پارٹ آپ کا نہیں، آپ مکلف ہی نہیں اس معاملے. تو لہٰذا کنڈے کی حقیقت یہ ہے اور اس سے بہرحال اجتناب کرے. چونکہ اس مہینے سے نسبت تھی اس لیے بہرحال میں نے مناسب سمجھا کہ جواب دے دوں. ہاں کسی نے ایک سوال کیا اسی عنوان سے تعلق سے، سورہ نجم میں آتا ہے کہ وہ 2 کمانوں کے جیسے مل گئے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک بہت بڑے عالم نے کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ پھر وہ ہوا جو انسانیت کو بتایا نہیں جا سکتا. تو یہ بات بہرحال یہ سورہ نجم کی جو آیت ہے یہ میں نے آپ کو بات رکھ دی. یہ 2 کمانوں، ٹھیک 2 کمانوں کا فاصلہ تھا بول کر، 2 کمانوں کے ساتھ مل گئے بول کر آیت نہیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، دونوں میں کمانوں کا فاصلہ تھا. اور یہ سب غائب کی باتیں اور کمانے اور وہ سب اللہ کی ذات اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جس کا عرش، جس کی کرسی کے تعلق سے روایتیں آتی جو اتنی بڑی ہے جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، مطلب اس کو کیلکولیٹ کرنا بھی محال ہے، جن کے بارے میں آتا ہے. 2 کمانوں کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے ہم نہیں جانتے. اور جو اس میں ہے کہ اس نے جو دیکھا اور جو ہوا وہ بتایا نہیں جا سکتا. وہ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی کیفیت میں دیکھا، حقیقی شکل میں دیکھا، جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا تھا. یاد رکھیے یا کچھ میں آتا ہے کہ دوسری بار دیکھا، پہلی بار تب دیکھا تھا جب آپ پہلی وحی آئی تھی اور آپ نے آسمان و زمین کے بیچ میں پورا جبرائیل علیہ السلام کو بھرا ہوا دیکھا، اتنے بڑے تھے آپ. اور دوسری بار آپ نے وہاں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا عرش پر. تو جو دیکھنے کا تذکرہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو ہے، اور جو کمانوں کا فاصلہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں تھا. اور اللہ نے اپنی آواز دی، چونکہ ماں عائشہ آپ کی بیوی تھی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہوتا تو فوراً اپنے بیوی اور اپنے دوست ابوبکر کو تو ضرور بتاتے. ان دونوں سے کوئی روایت نہیں، بلکہ ماں عائشہ نے کہا جس نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب شب معراج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی،
تو میں نے سنا تھا کہ آپ کی آواز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز تھی، اللہ کی آواز تو بات ہو رہی۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت سے بات کی تو اللہ کے رسول اللہ کی آواز جو تھی وہ ابوبکر صدیق جیسی تھی۔ واللہ عالم اس معنی کی اور اس طرح کی کوئی تفصیلات میں نے کبھی بھی کسی صحیح روایت سے نہیں پڑھی آج تک۔ اگر ہوتا تو ابوبکر صدیق کے فضائل میں یہ بات سب سے اول لکھی جاتی تھی۔ اگر یہ بات میں کچھ بھی سچائی ہوتی کہ ابوبکر صدیق کی، جیسا کہ ہوتا ہے نا کچھ صحابہ تھے جن کی شکل و صورت رسول اللہ کی جیسی ہوتی، تو ان کا اگر فضائل کی بات آئیں گی تو سب سے پہلے لکھا جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھتے تھے۔ کچھ صحابہ تھے جو جبرائیل علیہ السلام جس شکل میں آتے ویسے دکھتے تھے، تو سب سے پہلے جب بھی ان کی فضیلت آپ ان کی سیرت پڑھیں گے لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ صحابی تھے جن کی شکل میں جبرائیل اترا کرتے تھے۔ تو اگر ابوبکر کی ذرہ برابر بھی ایسی کوئی فضیلت ہوتی کہ اللہ کی آواز ایسی ہو تو ضرور نقل ہوتا سب سے پہلے ابوبکر کی فضیلت کی یہ وہ شخص تھے جن کی آواز اللہ کی آواز تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بولنا درست بھی نہیں ہے، اللہ کی صفت میں خلل بھی ہوں گا یہ چیز بولنا، اس لیے کہ اللہ کی آواز کیسے ہو سکتی مخلوق کی آواز کی جیسی، واللہ عالم کیسی ہوں گی، کیونکہ فرشتوں کی آواز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں فرشتے جب اللہ کا ذکر کرتے تسبیح پڑھتے ہیں تو ایسی آواز آتی جیسا کہ زنجیروں کو تم پتھر پر کھینچتے ہو، ویسے غیر فطری آواز ہے نا، کھڑ 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 کیسی ہوں گی، عجیب ہوں گی نا، زنجیروں کو پتھر پہ کھینچا رف کیسی آواز کرتے زنجیریں چھن چھن گریں گی زنجیریں، ویسی ہوتی ہے۔ ہم سمجھ نہیں چونکہ غائب کی بات ہے اور فرشتوں کا ذکر جو ہے ظاہر سی بات ہے ہمارے تصور میں نہیں آنے والا، ظاہر سے اللہ کی آواز تو ایسی کوئی روایت کسی صحیح سند سے کسی بھی لحاظ سے ثابت نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ شب معراج کے وقت عشاء کی نماز مخصوص وقت پہ کی جاتی ہے، تو کیا وہ مخصوص وقت پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا کہ اگر معراج کی رات جو ہے مخصوص وقت میں لوگ نماز کے ٹائم بدل دیتے، فجر کا بھی بدلتے کبھی اور عشاء کا تو بدلتے ہی ہے، اس معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیے ہم مجبور ہیں، ہم کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا شریعت میں، اگر وہ نماز کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ ان کے اعتبار سے ہم اس کی کوئی فضیلت نہ سمجھیں، اور ویسے بھی ان دنوں میں جو ہے الحمدللہ وقت 9 سے شروع ہو رہا ہے نا، تو اچھا ہی ہے جتنا لیٹ کرے تو سمجھ لیجیے ایک دن آپ سنت کے مطابق عشاء پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنی سنت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں سوچ رہے انہوں نے کس وجہ سے کیا، اور الحمدللہ ایسی بہت ساری مسجدیں آ جائیں جو وقت نہیں بدلتی، یاد رکھیے آپ وہاں جائیں، یا پھر اگر آپ کی مسجد میں وقت بدلا بھی جا رہا تو میں سمجھتا 9:30 بجے سے اوپر نہیں کریں گے وہ، تو بہرحال اس میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ مسئلہ مسجد اور اس کی کمیٹی کا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اور کس نسبت سے بڑھ رہے ہیں، آپ اپنی عشاء کی نماز کو جا رہے ہیں، ایک دن کا نماز جو ہے وہ لوگ لیٹ کر رہے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کنڈے کا کھانا یا پھر کوئی بھی غیر اللہ کے نام پر کھانا گھر پر بھیجے تو وہ کھانا کسی مستحق کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ کھانا آپ لے ہی نہیں سکتے تو دینا تو سیکنڈ فیز ہے، آپ کہیں کہ یہ شکریہ لیکن یہ کھانا میں قبول نہیں کر سکتا ہوں، تاکہ پتہ چلے آپ اس کھانے کو پسند نہیں کرتے، ریزن پوچھے تو ریزن کوٹ کر دیجیے آپ، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں وہ رشتہ ٹوٹ جائیں گا نا، نہیں وہ اچھا نہیں لگیں گا نا، چلیے آئیے میں اگزامپل دیتا ہوں، میں آپ کے گھر آیا ہوں اور مجھے پرہیزی کھانا چلتا ہے، آپ کو پتا نہیں تھا، اب آپ لا کر مجھے دے رہے ہیں بڑے کا کھانا، تو میں کیا کروں؟ آپ کا دل رکھنے کھا لوں کے دل رکھنے آپ کا؟ آپ کیا بولیں گے؟ نہیں صحت کا مسئلہ ہے، تو میں یہی بول رہا ہوں ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، ہم یہاں مجبور ہو جاتے، دنیا کے اندر ہم مجبور ہیں، مطلب دین میں مجبور ہے، دنیا مجبور نہیں، ہم دنیا کیا ہے کہ مجھے پرہیزی کھانا چلتا ہے، مجھے بڑے کا نہیں چلتا، تو میں کھاؤں گا کہ آپ کے لاکھ بولنے پر میں نہیں کھاؤں گا کہ تو مجھے نہیں چلتا ہے، لیکن یہاں کیوں مجبور ہوتے ہیں آپ؟ میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ احساس کمتری ہے صرف، یہاں بھی آپ بول سکتے دیکھیے مجھے یہ کھانا نہیں چلتا، اور آج کل لوگ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، بہت سے لوگ بولتے ہیں یار فاتحہ کا کھانا ان کو نہیں چلتا، الگ بناؤ، گھر میں بھی ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے الگ کھانا بنتا ہے یہ کھانے کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ ان کو بولیے مجھے نہیں چلتا، سمپل، وہ بولیں گے کیوں نہیں چلتا، تو ہم لوگ نہیں کھاتے، بولنا انشاءاللہ ابھی آپ لوگ اس چیز کو منا رہے، پھر کبھی مل کر بات کریں گے، چونکہ جس وقت وہ جنون اور جوش میں ہوا تو آپ سمجھا نہیں سکتے نا ان کو پکڑ کر، ٹھنڈا ہونے کے بعد سمجھا سکتے کہ آپ نے کیوں منایا، ریزن کوٹ کیجیے، قرآن حدیث ثابت ہے تو بتائیے، سنت سے ثابت ہے تو بتائیے، صحابہ سے ثابت ہے تو بتائیے، تابعین سے ثابت ہے تو بتائیے، ارے آپ کے امام سے ثابت ہے کنڈوں کی عید، یہ مجھے بتائیے، چلیے آپ حنفی دعویٰ کرتے ہیں نا، چلیے امام ابو حنیفہ سے میں کنڈوں کی عید ثابت کر کے بتائیے، آپ کہیں بھی نہیں بتا پائیں گے میرے بھائی، تو جو عید کہیں سے ثابت نہیں اس کو عید بنانا شریعتاً بہرحال بالکل درست اور جائز نہیں ہے، تو آپ ایسا سے کمتری سے نکلیے، ان کو بولیے کہ جو ہے آپ جو ہے جس مسلک کو ماننے والے اس مسلک سے اس عمل کو ثابت کیجیے تو ہم کریں گے، بہت سے لوگ بولتے ہیں حنفی ہے، حنفیوں میں الگ بات ہے کہ پھر اپنے آپ کو بہت الگ الگ بتاتے، چلیے امام ابو حنیفہ سے بتا دیجیے، یا ان کے کسی شاگردان سے، مطلب 1 2 3 شاگرد ان کے مشہور ہیں ان سے بتا دیجیے، یا ان کے مسلک کو ماننے والے وہ علماء جو سلف گزرے ہیں اول دور میں ان سے بتا دیجیے، ایک بھی نہیں ملیں گا آپ کو، میں چیلنج کر رہا ہوں، تو بہرحال لوگوں کی اپنی منمانی ہوتی ہے، سنت اور کتاب اور سنت کی بات کرے تو اپنے آپ کو مسلک ہی بتاتے ہیں، اور جب مسلک سے پوچھے تو پھر اپنے آپ کو دنیا پر نہیں سب کر رہے تو ہم وہ کرنا پڑتا، سماج کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں، کتاب و سنت ثابت نہیں ہے، اب ہم کوئی عمل اور کسی کا عمل اس کو سنت یا اس کو جائز یا اس کو صحیح نہیں بنا سکتا۔ السلام علیکم،
اگر کسی اپنے گھر میں فاتحہ لے آتے بڑی اور بولتے ہیں کہ بانٹ کے آؤ، ضرورت مند کو دے کے آؤ، اور اپنے وہ جیسے سب سے چھوٹے ہیں تو ان کو بانٹنا پڑتا ہے مجبوراً، تو اس میں کیا؟ بھائی نے اچھا سوال کیا کہ اگر گھر میں کوئی چیز ایسی بنتی ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ غلط اور بدعت ہے، لیکن گھر میں بچے ہیں چھوٹے ہیں عمر میں، تب وہ کیا کرے؟ بانٹ کے آؤ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس معاملے میں چونکہ آپ مجبور ہوتے ہیں، کبھی تو آپ ضد کر جائیے، جو بھی ضد کے تقاضے ہوتے ہیں، جو بھی انسان اپنی چیزوں کو منوانے میں کرتا ہے، ہمیں کو نہیں بانٹنا تو نہیں بانٹنا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، گھر والے بھی بہت حجت میں رہتے کہ نہیں اس سے تو بٹوا کے رہیں گے، ہے نا افراد. تو اگر انسان مجبور ہے، مجبور کر دیا جائے تو مجبوری کی شکل میں آپ دل میں کراہت رکھتے ہوئے دینے میں انشاءاللہ عزیز، مجبور، پھر کہہ رہا ہوں مجبور شخص جس کو کوئی چارہ نہیں، گھر کا سب سے چھوٹا ہے اور وہ مجبور بھی ہے، اس کے علاوہ وہ چارہ ہی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے اور وہاں اس کو رہنا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو بہرحال چونکہ اب سماج پورا اس میں ملوث ہے، اس میں ڈوبا ہوا ان بدعتوں میں، تو کراہت رکھتے ہوئے، دل میں برا جانتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ بانٹ دیں گے تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے معاف کریں گا. لیکن آپ برابر اس کے خلاف تو بات ضرور کرنا کہ بھائی نہیں کرنا ہے، جتنی ضد ہو سکتی کر لے. لاسٹ ریسورٹ جس کو بولیں گے، سب وہ عورت مجبور تھی، جیسا غلام مجبور ہوتا ہے، تو ایک نابالغ یا چھوٹا بچہ جو گھر میں ہے یا مجبور ہے، جو والدین میں ڈیپینڈ ہے، تو بہرحال اس کی وہ مجبوری ہے. انشاءاللہ عزیز اللہ جو ہے اس کو معاف کریں گے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.